کرام وعلیکم السلام جی۔ ناظرین کرام، یہ آج ایک حساب سے تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ جب سے ہم نے نشریات شروع کی ہیں تو ایک سوال بڑا بکثرت پوچھا جاتا تھا کہ فلائٹیں کب شروع ہوں گی، فلائٹیں کب شروع ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ ہماری کمیونٹی بٹ کے رہ گئی تھی۔ جو دوست احباب پاکستان گئے ہوئے تھے وہ بیچارے ادھر کاروبار کے ان کا دیکھ بھال نہیں کر پا رہے تھے، اور جو ادھر تھے اور بعض ایمرجنسی صورتوں میں انہیں پاکستان جانا تھا تو وہ بھی نہیں جا پا رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ کیونکہ بین الاقوامی تھا، کسی ایک گورنمنٹ یا ایک ایئرپورٹ یا ایک ایئر لائن سے حل نہیں تھی کر سکتی۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں خوشی کی خبر ملی ہے کہ پی آئی اے کی پہلی پرواز پاکستان سے 23 کو نا یہ اصل میں میری بٹ صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 22 اور 23 غالباً، ابھی یہ طے نہیں ہے کہ اپنی تاریخ کیا ہوگی، لیکن بر ایک فلائٹ آ رہی ہے اور یہ باقاعدہ پرواز بھی نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل فلائٹ ہے جو ایک ہی بار فی الحال آئے گی۔ جی چارٹرڈ فلائٹ ہے جناب۔ جی۔ تو وہ کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چلے کچھ ریلیف تو راجہ ضمیر صاحب وعلیکم السلام، کچھ ریلیف تو بہرحال پاکستانی جو اٹلی میں مقیم ہیں ان کو ملی، تو ایک اچھی خبر ہے۔ اب آج ایک نیٹ کی سرچنگ کے دوران ایک اور خبر ابھی میرے نظر سے گزری، پھر ہم نے اسے پیج پہ بھی شیئر کر دیا کہ پاکستان اسپین سے پاکستانی جو میتیں پڑی ہوئی تھی ان کی منتقلی ایئرپورٹ پہ شروع ہوگی اور آج وہ پاکستان کے لیے محو پرواز ہو جائیں گی، پاکستان پہنچ جائیں گی۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو 22 یا 23 کو فلائٹ آ رہی ہے، جو ادھر ڈیڈ باڈیز کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ وہ بیچارے فیملیز بھی بڑی پریشانی میں ہیں، پاکستان میں بھی اور ادھر بھی۔ ظاہر ہے اگر کسی کا عزیز فوت ہو گیا اور اس کی تدفین نہیں ہو پا رہی تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ایک سوگ کا عالم رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اچھی مزید خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو دوست پاکستان سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، وعلیکم السلام جناب راج ناز صاحب، جو دوست ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، ہم نے گزارش کی تھی کہ جب آپ نے پاکستان سے سفر کرنا ہے تو آپ کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کرونا نیگیٹو کا سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، اور ادھر آ کے بھی میرے حال میں آپ کو آئسولیشن میں جانا پڑے گا۔ چلیں یہ بات معاملات تو جیسے جیسے لوگ آئیں گے ان کے ساتھ ہیں، اصل بات ہے کہ چلے فلائٹ شروع ہوئی اور اگر متعلقہ ادارے کچھ محنت کریں تو جو میتیں ادھر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی پاکستان شفٹ ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ 28 کو بھی آ رہی ہے جی، ایک بھائی کہہ رہے ہیں الطاف حسین بھائی کہ 23 کے بعد 28 کو بھی آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ادھر ہی ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ ایک کچھ ایسے بھی کلپس آئے یا اسکرین شاٹ لوگوں نے بھیجے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کنفرم نیوز نہیں، تو آپ ذرا برائے مہربانی جیسے بٹ صاحب اور متعلقہ محکموں سے جیسے آپ پیج انتظامیہ کی بات ہوئی تو آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں دیکھیں جی، تاکہ کنفرم کا ہونا اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے کہ بٹ صاحب ہیں ہمارے ایڈمن ہے پیج کے، جی انہوں نے لائیو آ کے بھی بتایا میرے ساتھ، میری ان کے ساتھ ہمارا سارا ان کا رابطہ رہتا ہے، دن میں مختلف بار ہم لوگ کوئی بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے تصدیق کرتے ہیں۔ مجھے آپ نے بتایا تھا، میں نے بٹ صاحب کو ریکویسٹ کی تو جی انہوں نے فوراً مجھے اب کیا جی میں چیک کرتا ہوں، انہوں نے ویسی کانسولیٹ کال کی، کانسولیٹ والوں نے بذات خود ان کو تصدیق کی ہے کہ فلائٹ 23 کو یا 24 کو آ رہی ہے۔ جی 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 تو چونکہ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ 23 کو یہ 24 کو انہوں نے 2 بتایا یا، لیکن میں کہتا ہوں اگر 23 کو یہ 24 کو آئے، اس میں اگر ایک بندہ بھی نہ جائے تو جو 5-6 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں یہ چلی جائیں جی 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 تو ہمارے لیے تو کافی سارا آسانی بن جاتی ہے۔ جی احسان مغل صاحب سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ اپنا آصف بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کازا انتگراسیون کے پیسے کب آئیں گے؟ یہ تو کاسا بھائی انٹیگراسیون جو ہوتا ہے اس کے پیسے یہ جو آنے والا ہے ڈکریتو ہے، اس میں یہ کنفرم ہو گئے میرے خیال سے۔
और हो रहे हैं इसमें, ये जो आने वाला डिक्रेटो है ना, आने वाला डिक्रेटो, इनमें मेरे ख्याल से, जहाँ पर मैंने कहीं पर पढ़ा था, ये इसमें कन्फर्म हो जाएंगे। तो अभी इन दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में शायद पैसे आने शुरू हो जाए, या इसका तो बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट को सामने आ सकेगी वाजे। जी जी, मैंने ये अदनान भाई से भी पूछा था जो हमारे कमर्शियलिस्ट हैं जी, पेज और के। दूसरा एक सवाल था कि टिकट फ्लाइट की कहाँ से मिलेगी। इसके लिए हम आप अपने नज़दीक जो ट्रैवल एजेंसी है उनसे रब्ता करें। हम तो आपको ब्रेशिया में दे सकते हैं रब्ता तनवीर साहब का, जो उनसे रब्ता करें। अगर किसी को नंबर चाहिए तो भी मिल जाएगा, नहीं तो ब्रेशिया में उनकी ट्रैवल एजेंसी स्टेशन की बैक साइड पे, तो वहां पर उनसे रब्ता करने जनाब। फैजान भाई इस्लाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हम फिर बार बार कहते हैं कि आप टिकट के लिए भी अपनी मुतलका एजेंसी से रब्ता करें, तनवीर भाई से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जितनी एहतियातें हैं उसको मद्देनजर आपने हाँ, खुद रख। उसके लिए एक बेहतरीन, मैं आपको और भी चीज बता दूं कि पीएए के वेबसाइट पर जाएं, वहां पर 20 सेकंड बाद आपको एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा पेज के ऊपर जाते हुए। उसमें वो उन्होंने पूरा तफसील लगाई हुई है कि आपको क्या क्या एहतियातें करनी है। साथ उसके एक फॉर्म है, वो भी डाउनलोड करना है, और वो भी, उसको भी आपने पुर करके अपने पास रखना, उसको प्रिंट कर लें। और आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा, ये मैं पहले बता दूं आपको। जी, तो जो पाकिस्तान से बात देख रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सिर्फ किसी सरकारी हॉस्पिटल का ही काबिल कबूल है, और उसको बनने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो जब आप फ्लाइट का टिकट लें तो पहले अपना सर्टिफिकेट, जितने भी नहीं, लोग हैं। पाकिस्तान में तो उसी वक्त भी बना के दे सकते हैं, अगर आप उनको 3 गुना पैसे दें तो मसला नहीं है। पाकिस्तान में केड़ा कम है जेड़ा नहीं होता। जी जी, वालेकुम सलाम मेहर भाई। तो माशाल्लाह। तो इसके अलावा ये जो छोटी मोटी बात, अस्सलाम वालेकुम मक्का मरक अमजद भाई, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत अमीर मेहरबानी। साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये दोस्त हर रोज मक्का मुकरमा से हमारे साथ होते हैं, तो भाई बहुत आपसे मेहरबानी दुआओं जी। की स्पेशल दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दुआ करें। इटली में मौजूद सारे पाकिस्तानियों के लिए दुआ खैर फरमाए कि अल्लाह ताला अपने मामलात में आसानियां करे। आप मकाम कबूलियत पर। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, कल की थोड़ी सी परेशानी का बायस है। जी ये नंबर तनवीर साहब का भी स्क्रीन पे आ गया, प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी ये स्क्रीन पर ही रहेगा। ये उनका जी। कारोबारी नंबर है, जिस साहब को चाहिए हो वो उनसे अपने मामला तय कर सकता है। ये नंबर है तनवीर साहब का, इनकी ट्रैवल एजेंसी है ब्रेशिया में, इनसे आप बिल्कुल रब्ता करें, मुनासिब इंशाल्लाह आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो एक और न्यूज चलनी शुरू होगी कि चिंक्विस्टेले है जो, उसने अपनी हमायत जी ये जी इमिग्रेशन के बिल से वापस ले ली। जी। तो इस सिलसिले में कंफ्यूजन फैल गई कि अभी तो द कुर्द हुआ था, अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे, यानी 24 आवर भी नहीं गुजरे, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, प्रीमा दे 24 ore, ये क्या हो जी, गया? जिस तरह कल दोस्तों को तफसील से बताया था कि ये जो अभी सिर्फ उनके मामलात तय हुए हैं, उनका एक इतफाक़ राय बनी है, ठीक है। इसकी भी कोई कानूनी शक्ल नहीं, बल्कि कानूनी मसवदा का लफ्ज किसी दोस्त ने हमें सजेस्ट किया था, कि जो इसकी एक बुनियादी इब्तदाई जो फॉर्मेट है उसका वो बना है, उसके बाद इसका तफसीली मसवदा बनेगा, और उसके बाद जो है वो कानूनी शक्ल इसकी होगी। तो ये पहले स्टेप पे ही उन्होंने, वो पहले तो इतफाक हो गया, उसके बाद फिर वो किसी वजह से वो अटक गई। बस। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि ये सारा सिस्टम है, क्या कह सकते हैं, एक ब्लॉक का शिकार है इस वक्त, वो सारा तातुल का शिकार है। खैर कुछ ना कुछ तो हो गई, क्योंकि इनको अभी आने वाले दिनों में खेत भी सारे खाली करने हैं, फल भी तोड़ना है, सब्जियां भी काटनी है, फसलें भी लेनी है, तो लोगों की जरूरत तो बहरहाल है। जी लियो चोई साहब, ये देखें आप, हम इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में इमिग्रेशन का है सिस्टम, और अभी इसमें डॉक्टर साहब कुछ कैटेगरीज के भी स्पेशली, यानी क्योंकि कानून ही नहीं आया, तो ये दोस्त ये भी बहुत बहुत सवाल पूछ रहे थे कि जी ये कैसे होगा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी वाले बंदे शामिल होंगे, कब तक होंगे, फोलियो दबिए वाले बंदे,
اور جن کو فولیو ہوئی ہے وہ تو سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں آلریڈی، اگر اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس میں ہوتا ہے کیا نام اس کا، جس میں امیگریشن بنتی ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی بات کا آفیشلی اتفاق نہیں ہوتا تو ہم اگر کچھ بھی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے بعد میں تبدیل ہو جائے. ہاں جی ہاں جی، یہ دیکھیں نا، کل کی مثال ہمارے سامنے ہے Yeah. کہ ایک بریک نیوز ہوئی ہے، اس پہ تمام جو سوشل میڈیا ہے پاکستانی، انہوں نے اپنے اپنے تئیں کوشش کی ہے، جتنی جتنی کسی کی کیپیسٹی تھی Okay. تو اس حساب سے انہوں نے کوشش کی ہے. تو ابھی پروگرام بعض پروگرام ابھی چل ہی رہے تھے تو دوسری بریکنگ نیوز آنی شروع ہو گئی. تو مہر بھائی آپ دیکھیں یہ پورا پروگرام اسی پہ ہے، امیگریشن پر. تو اس سلسلے میں میں کوشش کرتا ہوں اگر بٹ صاحب کو ساتھ وہ جاگے رہے ہیں، کہہ رہے تھے میں سونے لگا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لیں تاکہ ان سے تفصیلی بات ہو سکے کہ ایمبیسی سے ان کی کیا بات ہوئی. جی جی جی، میں گفتگو جاری رکھوں یا میں رک جی جاؤں؟ جی جی نہیں آپ رکھیں میں ان کو میسج بھیج دیتا ہوں. جی جی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. ابھی میرے پاس پروگرام شروع کرنے سے ایگزیکٹ کوئی 10-15 منٹ پہلے فون آیا ایک بھائی کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی دیم بھائی یہ فلاں فلاں کیٹیگری جیسے فولیو دویے والے ہیں وہ لوگ شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا فلاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا بھائی کیونکہ قانون نہیں آیا، ہم تو قانون کے باہر کوئی بات نہیں کرتے. تو جیسے ہی آئے گا، جیسے یہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہی فلائٹ کا ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے. تو دیکھیں آج ہی کچھ امید بندی ہے تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے. تو ہماری تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی معاملات صحیح ہو ہم آپ کی طرف آئیں، رجوع کریں، آپ کو بتائیں، لیکن وہ مصدقہ رپورٹ ہو. تو جو گزارش میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی ناصر بھائی ایک چیز میں اس میں چھوٹی سی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو فولیو دا ویزا ملتا ہے نا وہ آلریڈی یہاں پر غیر قانونی ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اٹلی میں موجود ہے. اگر جی امیگریشن کھلتی ہے تو وہ لازمی طور پر اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جی وہ جو فولیو دا ویزا وہ بہت ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کو وہ اسی بیس پہ وہ لیگل ہو سکتے ہیں. جی، اس میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پاکستانیوں سے، جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں ان سے، وہ بھائی آگے سے نا آرگومنٹ کرنے لگے جی فلاں بندہ ہے وہ فلاں چینل پہ یا فلاں پیج پہ آتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے اس نے پیج پہ لگایا کہ فولیو بھی یہ والے نہیں شامل ہو سکیں گے، یہ نہیں ہو سکیں گے، وہ نہیں ہو سکیں گے. میں نے کہا بھائی ابھی تو قانون نہیں آیا تو میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میری گزارش اس جگہ موقع پہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی لائیو آتے ہیں وہ برائے مہربانی عوام کی ہمت بتائیں. یہ نہ ہو کہ ابھی تو قانون بھی نہیں آیا تو آپ پلیز مایوسی نہ پھیلائیں کہ یہ والا نہیں شامل ہوگا، وہ والا نہیں شامل ہوگا. دوسری بات ہے کہ جو بھی صاحب جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے، اگر تو کوئی ایسا بندہ بات کا مطلب پہلی تو بات ہے کہ قانون نہیں آیا نا، اور آخری بات بھی یہی ہے قانون نہیں آیا. یہ سب آرگومنٹ ہے کیا سرائیاں ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بندہ ایسی نیوز دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن اتنے پیسے دیں تو میں کچھ جگاڑ کرتا ہوں، تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کس لیے اس نے نیوز لگائی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. وعلیکم السلام جناب. تو ٹکٹ کے لیے باقاعدہ ٹریول ایجنٹ تنویر ہے سر. یہ دیکھیں جی انہوں نے احسان مغل بھائی نے ان کا نمبر لگا دیا ہے. تو بڑے مہربان ہیں تنویر بھائی اور سلجھی ہوئی شخصیت ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ آنے والے دنوں میں یہ اس پہ اتفاق رائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی بلکہ جائے. کوشش کرتے ہیں اگر تنویر بھائی ہوں تو ان کو ساتھ لیتے ہیں اصل میں یہ بہت شارٹ ٹائم پہ شروع کیا ہے تو اصولی طور پہ تو کیونکہ رمضان ہے، دوست احباب با مساوقات اس وقت سوئے ہوتے ہیں تو وہ شمولیت اس وجہ سے نہیں بھی کر پاتے. تو اگر تو ایک دن پہلے کا اگر ہمیں پتہ ہوتا فلائٹ کا تو ہم اس حساب سے اس پروگرام کو مینج کرتے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بھائیوں کے لیے میرے پاس خوشخبری ہے کہ ہمارے گروپ میں شامل ہونے جا رہے ہیں ایک نئے دوست نئے ایڈمن صاحب کہ جو ماشاءاللہ ادھر سے انہوں نے لا کی ڈگری کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ
تو ہماری تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اٹکل پچو یا ایسی کوئی گفتگو نہ کریں کہ جس کا ہمیں سر پیر کا پتہ نہ ہو. جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بٹ صاحب جن کی ڈائریکٹ کنسلیٹ میں بات ہوئی ہے ان کو ہم آن لائن لیں. ویسے تو انہوں نے میسج بھی دے دیا ہے جی لیکن بات کرنے کا مقصد ہے ہم ایسے کوئی بھی بات فضول نہیں کرتے. تو بڑی کوشش تھی, بڑی جدوجہد کر رہے تھے ہم لوگ, کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی کو ایڈوائز کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر صاحب قانونی. تو اس سلسلے میں عثمان اشرف صاحب ہیں بیرگاموں سے, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, نوجوان پاکستانی ہیں, اسی سال انہوں نے وکالت پاس کی ہے. تو وہ انہوں نے ان سے بات ہوئی ہے تو گزارش کی ہے میں نے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دو دن میں جیسے ہی کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی مصروفیت کے حساب سے کل انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. تو آپ لوگ جتنے بھی اپنے قانونی سوالات ہیں بھائیوں وہ کل تیار رکھیے گا. ہم اپنا بھائی سے بات کریں گے عثمان اشرف صاحب سے, وہ آپ کو لیگل رائے دیں گے کہ جو باقاعدہ یعنی ایک سند یافتہ وکیل ہیں ان کی رائے مستند ہوگی. جیسے یہ اپنا احسان بھائی نے لگا دیا ہے تنویر اسکر صاحب کو, کیونکہ وہ باقاعدہ ٹریول ایجنٹ ہے. تو ہماری تھیوری یا ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ جس بندے کے کام کے متعلقہ کوئی کام ہو وہ ہی کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ تجزیہ نگار ہے دفاعی بھی, اور وہ میڈیکل کے شعبے میں بھی وہی ہے اور دین میں بھی وہی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اسپیسیفک جو بندہ ہے جس کی جو فیلڈ ہے جس کا جو محکمہ ہے وہی آگے آئے تاکہ آپ تک مستند باتیں بھی پہنچ سکیں اور آپ کی تسلی تشفی بھی ہو سکے. ایسا بھی یہ کافی میں نے میرے بھی ایک دو قریبی دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا یہ ایمس کے پیسوں کازا انٹیگراسیون کا, تو میں نے دنان بھائی سے بھی پوچھا اور ان کے کمرشلسٹ سے بھی میری بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے جی ابھی تو بالکل نہیں آ رہے کیونکہ ایمس کافی دباؤ میں ہے اور ملینز کے حساب سے یہ ڈیمانڈیں ہیں. آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. جی ایسے ہی ہے یہ صورتحال, یہ ایسے ہی صورتحال ہے. کچھ صرف ان دباؤ میں بھی نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کو فنڈ بھی مینج کرنے ہیں. صحیح بات. کہ کہاں سے پیسے آئیں گے کدھر کرنے ہیں. تو وہ میرا خیال سے جو پڑھ رہا تھا میں پچھلے دن میرے نظر سے خبریں گزر رہی تھیں اس کے مطابق وہ کچھ ترتیب ان کی بن گئی ہے اور امید ہے کہ یہ جو آنے والے ایک سے دو ہفتے یا 3 ہفتے ان میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو لیکن یہ چونکہ مستقبل کی خبریں ہی ہیں اس لیے ان کو آپ یقینی نہ لیں, یہ ایک اندازہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بغیر کسی کو ایسے تنقید کا نشانہ یہ نام دی, یہ ایسی بھی سوشل میڈیا پہ خبریں گردش میں ہیں کہ جی 3 مہینے کا کرایہ نہ دو, بجلی پانی گیس کے بل نہ دو, یہ نہ دو وہ نہ دو. یہ کیا صورتحال ہے؟ میرے نہیں, تو یہ ایسا کوئی ترتیب نہیں ہے. اگر آپ کا کمون آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کا تو مختلف کمونے ہیں ان کی ذرا اپنی لوکل مینجمنٹ ہے, اگر آپ کا کمون آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو آپ نہ کریں. لیکن اگر آپ بذات خود بغیر کسی کو بتائے ہوئے ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. جی جی, یہ آئرلینڈ سے یاسر بھائی اسلام عرض کر رہے ہیں اور محترم عتیق کھٹانہ صاحب بھی مجھے اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. وعلیکم السلام. عتیق بھائی نات دا بھی کوئی کر دیو. تو میرے پاس جونوں کے فنگر ہیں 12 جون کو اور میں اسپین ہوں, اٹلی کی فلائٹ. جی آپ بے فکر ہو جائیں, 12 جون تک انشاءاللہ تعالی فلائٹیں کھل جائیں گی. جی اور یہ آپ کائزر ویسے بھی جو فنگرز ہیں نا, جن لوگوں کے فنگرز اس وقت موجود ہیں ان کو جن لوگوں کے تھے اپریل میں جی جی ان جی کو جی جی انہوں نے اگست میں شفٹ کر دیا ہے. تو آپ کی اگر جون میں تو پھر آپ حساب لگا لیں آپ کے نومبر میں چلے جانے ہیں. بالکل ایسے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. جی, اس لیے آپ سکون کریں جو آپ کو. اور میرے خیال سے یہ 18 سے کے بعد یا 25 کے بعد شاید رائنر کی کدو کا فلائٹیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی، تو ان کی ویب سائٹ پر آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی آپ کو فلائٹ اگر کمنگ ملتی ہے تو، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر پھر آپ کو کوارنٹائن بھی کرنا پڑے گا، اور آپ کو اپنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ میرا خیال ہے لینا پڑے گا یورپ میں سفر کے لیے بھی۔ یہ بھی بات ہے، اور آپ یہ بھی بات مد نظر رکھیں کہ آپ کے پاس کون سی سجور ہے۔ اگر جی ایسی سجور ہے جس پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں، تو جب ادھر آپ کو کوارنٹائن کریں گے یا سیولیشن میں ڈالیں گے، تو پھر آپ سے کافی اور بھی سوال ہوں گے کہ بھائی آپ گئے کدھر تھے اور کیسے گئے۔ اپنے معلومات، اپنے معاملات دیکھ کے آئیں۔ جی عرفان بھائی، یہ جن والدین کے 4 بچے، یہ 160 کا بونس ایک آ رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ابھی ڈکلیئر تو سائن نہیں ہوئی۔ کافی میرے پاس دوستوں کا فون آیا ہے، تو ناصر بمود بھائی وعلیکم السلام۔ تو کافی دوستوں کا فون آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں لیکن جیسے ہی آئے گی ہم انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر ممکن مدد ضرور کریں گے۔ بہت مہربانی رفاقت علی بھائی آپ کا، آپ کی نوازش شکریہ، آپ بھی بڑے ریگولر ہمارے ویور ہیں۔ تو ان دنوں سلام سر میرے پاس سجورنو سوچداریو ہے جو 2021 میں کارتا ہوگی میری دونوں بیٹوں دونوں کو بھی۔ بیٹیوں کو بھی کرتا مل جائے گا۔ ہاں جی، اگر آپ کا، میں ان کا سوال سمجھ گیا ہوں، اگر آپ کے بیٹیوں کی عمر 18 سال سے کم ہے تو ان کو مل جائے گا، اگر 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ جی 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 بالکل ایسے ہی۔ جی تو گڈ آفٹر نون جی، بہت مہربانی جی۔ تو اچھا ماشاء اللہ الیاس بھائی ہیں۔ جی ابھی کل دوست ایک کا فون آیا تھا، تو میں میسج آیا تھا کسی مسئلے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ملان کونسلیٹ فون کر لیں۔ تو میں آپ کو بھی عبد المتین بھائی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کونسلیٹ سے فون کر دیں، کونسلیٹ پہ فون کر کے ملان اور ادھر پوچھ لیں۔ بہت جی زیادہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہمارا پاسپورٹ فلاں تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، یا بعض کہہ رہے تھے ہو چکا ہے، تو میں نے انہیں بتایا ہے کہ ادھر آپ جائیں گے تو ایک سادہ سٹمپ کے ذریعے آپ کے نہیں ساتھ جی، یہ عارف سین تعاون کریں صاحب گے، ہیں، اور گریشیس ایک سادہ میں ہیں، سٹمپ سے ہی اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آج ہی کاسا انٹیگراسیون کے پیسے ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں باقی اب آپ کو بھی ملنے شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہمت رکھیں۔ جی 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 دیکھیں یہ دوست کس طرح ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو ہے، انہوں نے ایک دیا ہے، تصدیق کی ہے کہ ان کو مل گئے، تو انشاءاللہ مل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ جی۔ شریف چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شریف صاحب کیا حال ہے؟ چیمہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جناب چمر صاحب، وعلیکم السلام یاسر بیگ یہ صاحب۔ ڈاکٹر لیاقت وڑائچ صاحب راول پنڈی سے ہمارے محترم ہیں۔ جناب وعلیکم السلام چمر صاحب۔ جی عبد المتین بٹی صاحب کہہ رہے ہیں پاسپورٹ گم ہو گیا ڈاکٹر صاحب اگر آپ ذرا چیک کریں، آپ کی آواز ذرا دور سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اچھا ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک نہیں، اور پہلے ایک دفعہ مجھے میسج آیا کہ ہوسٹ آف لائن۔ اب میں وہ تھوڑا سا چلا گیا تھا کیونکہ ایک منٹ سے دیکھ رہا ہوں۔ پاسپورٹ گم ہو گیا تھا اور اس کی ویریفیکیشن بھی پاکستان سے آگئی ملان کو سے۔ جی ابھی آواز ٹھیک ہو رہی ہے؟ قدرے بہتر ہے، چلے بعد میں دیکھتے، ہو سکتا ہے کوئی میری طرف نقص ہو۔ یہ ڈاکٹر صاحب سوال آئے ہیں کافی، میرے خیال ہے یہی بھائی تھے، یہ رات کو کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، اور اگر یہ بھائی نہیں تھے تو معذرت، ایک بھائی تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، ویریفیکیشن بھی آ گئی ہے، تو میں نے اپنے وکالت اپلائی کرنی ہے، تو جب تک پاسپورٹ نہ ہو تو وہ نہیں دیتے، اور میرے بچی کی بڑی کی عمر 17 سال ہو گئی ہے، تو کونسلیٹ والے کے کوئی مہربانی فرمائے۔ میں کہ جی یہ تو آپ کونسلیٹ سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں۔ چودھری شانی بھائی سلام، یا مولی تعالی نے سانو گزار تو یہ آپ
تفصیل سے اپنا بتائیں جی، تفصیل سے پھر آپ کو کوئی بتایا جا سکتا ہے بیسکلی کیا ہو سکتا ہے یا کہ کہاں پہ آپ رابطہ کریں. آپ کو بہتر آپ پرائیویٹ میں ہمیں میسج لکھ دیں چودھری شمیم صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ 2 منٹ سے کیری آن رکھیں، میں جا کے آتا ہوں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید پھر صحیح ہو، میں بھی 1 منٹ میں. وعلیکم السلام. بٹ صاحب آ جاؤ. السلام علیکم. دیکھیں جی بٹ صاحب لو جی راج صاحب. آن روڈ اور ہماری ریکویسٹ انہوں نے قبول کی ہے، فوراً نازل ہو گئے ہیں جی. دیکھیں جی میں اس وقت ٹریول میں تھا، لیکن اپنی جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ ہمیشہ اپنی پاکستانی کمیونٹی رہی ہے جی، کہ پاکستانی کمیونٹی جہاں بھی ہے کم از کم ان کا خیال رکھا جائے. سو جناب آپ کا حکم رائے صاحب، اور میں حاضر. نہیں صاحب، اصل میں دوست پوچھ رہے تھے فلائٹ کے بارے میں، اور بات یہ ہے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اسی لیے کہ اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ میں نے اس کو ریکنفرم کیا ہے کانسلیٹ سے، جی اور انہوں نے مجھے یہی کہا ہے جناب کہ بالکل جو فلائٹ ہے وہ 22 کو، موسٹ پروبلی 22 کو انہوں نے کہا ہے مجھے، لیکن اگر 22 کو کسی وجہ سے نہ آئے تو 23 کو لازمی آئے گی. سو جو میرے پاس دستیاب معلومات تھی میں نے فوراً اپنے دوستوں سے شیئر کی میں نے، اور پہلے میں نے تو اپنے پیج سے ویڈیو بنائی، پھر میں نے دوبارہ آپ نے جیسے حکم دیا تو میں نے جناب وہاں پہ ویڈیو بنا دی تاکہ دوستوں کو فائدہ ہو سکے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور ریکویسٹ تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ دوست پوچھ رہے تھے ٹکٹ کا کیا جگاڑ کیا جائے، ٹکٹ کہاں سے ملے گی اس کی، یہ بھی آپ کی بات ہوئی کانفلیکٹ سے؟ ٹکٹ دیکھیں جی، ٹکٹ دیکھیں تنویر اصغر صاحب سے. تنویر اصغر صاحب سے کل میں نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، تو کل انشاءاللہ ان کے ساتھ میرا پروگرام ہے، بالکل تو ڈیفینیٹلی آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. تو وہ جناب ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں وہ بھی اپنی انفارمیشن جو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بتائیں گے میں کہ انشاءاللہ ٹکٹ جو ہے نا وہ کس طرح ملے گا اور کس طرح ٹھیک ہو ٹکٹ گیا ٹھیک ہو ملے گیا. گی. چلیں پھر آج ان کو نہیں لیتے، میں ان کو کوشش کر رہا تھا کانٹیکٹ کرنے کی اس ٹاپک پر. لیکن بہرحال یہ کنفرم ہے. مجھے ایک دوست کی ابھی کسی کا کمنٹس میں نے پڑھا کہ جی ہم نے پی آئی اے سے پتہ کیا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلا. اچھا بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کرتے رہے ہیں پورا مہینہ، 2 مہینے سے ہم سیکھ رہے ہیں اور 2 مہینے سے ہم لوگ زور لگا رہے ہیں، جتنے بھی یار دوست ہیں ہمارے پیج سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس وقت تک کسی کو ایسا نہیں خیال آیا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اور ابھی فوراً سب دوستوں کے کمنٹس آنا شروع ہو گئے جی ہم نے پتا کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے بندوں پہلے آپ لوگ ادھر تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے پوری ذمہ داری سے جو خبر جب مجھے کنفرم ہوئی ہے تو تب میں نے اس کو شیئر کیا ہے، تب میں نے بات کی ہے. بہرحال اب نیکسٹ کیا پلان بنتا ہے یہ تو پھر اللہ کی ذات جانتی ہے بہتر، جی جی میں تو اس میں کیا کمنٹس کر سکتا ہوں. جی بالکل جو ہمارے مجھے سمجھ آئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر. جی جی ہمارے اختیار میں تو یہی ہے نا جی کہ جو ہمارے پاس کوشش کریں ہم رابطہ رکھ کے، تو جو اپڈیٹس ہیں وہ سب دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے پیج سے کوشش یہ کی کہ کم از کم خبر وہ دی جائے جو اتھینٹک ہو، اور ہر لحاظ سے خبر جو ہے وہ مستند خبر ہو. مستند خبر کو ہی ہم نے ترجیح دی ہے. جب تک اس کی چھان پھٹک نہیں ہوئی تب تک بات نہیں کی. اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب تک مجھے تصدیق نہیں ہوئی میں نے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. نہیں جی میں نے سنا ہے، سن کے میں نے سب سے پہلے مناسب یہ سمجھا ہے کہ میں تصدیق کر دوں اس خبر کی. جب تک مجھے تصدیق نہیں ہوئی، وعلیکم السلام، جب تک تصدیق نہیں ہوئی میں نے کوئی بات نہیں کی. پھر میں نے کانسلٹ فون کیا ہے، کانسلٹ والوں نے کہا جی بالکل یہ خبر تصدیق کر دیں آپ کہ فلائٹ جو ہے وہ آئے گی. تو ہم نے جو ہے وہ جناب عوام کی خدمت میں پیش کر دی ہے. کوشش تمہارے پیج کی پالیسی بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ساتھ میرے دونوں ایڈمن ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ اس معاملے میں کتنے اسٹرکٹ ہیں کہ جب تک کوئی خبر نہ ہو، بلکہ ہم ایک دوسرے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے خبر یہ کیوں لگائی ہے. آپ مجھے کہہ دیتے ہیں، ندیم صاحب کو کہہ دیتے ہیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ خبر کیوں بغیر تصدیق کے خبر آپ نے کیوں لگائی ہے. نہیں سو بلکہ یہ ہمارا تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی خبر کو ڈاؤٹ ہو کسی بھی بارے میں تو سب سے پہلے اس خبر کو اتارو، اس کے بعد پھر تصدیق کریں اس کی.
बिल्कुल जी, जी जी जी। बहरहाल जी, मैंने आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जब तस्दीक की मैंने कॉन्सुलेट से, तो फिर ना खबर हुई है। बहरहाल शाम तक मैं इंशाल्लाह एम्बेसी से भी राब्ते में हूँ, अगर मेरी किसी जिम्मेदार से बात हो गई तो मैं इंशाल्लाह वो भी फौरन ही आपके साथ शेयर करूंगा। भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहता था, आपकी गैर मौजूदगी में भी बात हो रही थी कि हम ऐसे काम करते हैं ग्रुप में कि जिसका जो महकमा है वो उसी महकमे में अपने में काम करता है, कोई किसी के में दखल नहीं देता, क्योंकि आप इटालियन महकमा जात हैं और जो पाकिस्तानी महकमा जात हैं उनके मामलात आप देखते हैं। तो बराए मेहरबानी कम्युनिटी की तरफ से कौंसलेट और एम्बेसी को ये गुजारिश कर दीजिएगा कि एक दिन या हफ्ता या महीने तक इंशाल्लाह इमिग्रेशन खोली जानी है तो मैनुअल पासपोर्ट काफी तादाद में मंगवा लें, क्योंकि ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं लोगों के। अच्छा जी, मेरी इस मामले में भी दोस्तों का सवाल आपने बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि जो जो बंदे के बाल सफेद होते हैं मेमोरी कम होती जाती है। आपने अच्छा वो मुझे याद करवा दिया। अभी दोस्तों के 2-3 के सवाल थे, वो बात हुई है। ये मैं मैसेज दे रहा हूँ जो कौंसल जनरल डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब, उनकी तरफ से ये सवाल था, जवाब था। उन्होंने कहा जी कि हम हर वक्त मौजूद हैं 9 से 1 बजे तक। आप भी रिपीट कर दीजिएगा कि मैं सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो कॉन्सुलेट है वो खुला हुआ है, और आप जब भी आए, दोनों सूरतें जितने हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, दोनों सूरतें उनकी मैं वजाहत कर देता हूँ कि आप अगर तो पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो आप तशरीफ लाएं, 10 यूरो दें और पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा लें। दूसरी सूरत में उन्होंने कहा चूंकि पाकिस्तान इस वक्त बंद है, इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, ऑफिस में भी काम जो है वो सर्टन आवर्स में हो रहा है, तो पासपोर्ट आप जमा भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगर जाना है, आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, आप चाहते हैं कि मैं पासपोर्ट ही नया बनवाऊं, मेरा अगले 6 माह में, साल में ट्रैवल करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप अपना पासपोर्ट जमा भी करवा सकते हैं। वो आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना पासपोर्ट जमा करवा दें और उसके लिए अप्लाई कर दें। वो उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अब जाहिर है ये तो कॉन्सुलेट या एम्बेसी के पास की बात नहीं है, वो तो जो पाकिस्तान में जो प्रिंटिंग ऑफिस है वो खुले तभी देंगे, लेकिन आप अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। वरना सुबह 9 से दिन 1 बजे तक आप जो वर्किंग डेज हैं 5 दिन, वो आप जाके जमा करवा सकते हैं, और आपको फौरन ही वो आपका जो नंबर है नाज़मी बात है उसमें आपको एक्सटेंड करके दे देंगे। नया पासपोर्ट अपना परमानेंट अप्लाई करें, उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन लें। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है राय साहब, मुझे आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें। जी मैं करता हूँ। अच्छा, अपना भट्ट साहब, हेलो, मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? अब सही हो गई आवाज। शायद कोई मसला होगा नेटवर्क का। मैं ये करना चाह रहा था जो दोस्त सुन रहे हैं हमें, कि इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप अपना पासपोर्ट नॉर्मल अप्लाई करें, उसके बाद 1 साल की एक्सटेंशन भी लगवा लें, ताकि अगर इमरजेंसी आपको ट्रैवल करना हो तो आप ट्रैवल भी कर लें। 10 यूरो के बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात बजा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 10 यूरो अफोर्ड कर सकते हैं फालतू खर्चने, तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। जी जी। भट्ट साहब, आप आपकी हमारे आवाज आना साथ। बंद हो गई। हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आ गई जी जी सारी? आ गई, लेकिन एक अगर आप मेहरबानी करें कि जो जी जी इधर जुम्मेदारान हैं कौंसल में, उनसे आप गुजारिश करें कि अगर आपके साथ एक लाइव प्रोग्राम कर लें और लोगों के सवालों के जवाब दे दें, क्योंकि देखें ना, जैसे हमने बर वक्त, जैसे आपके जरिए हम बर वक्त आगाह कर रहे हैं कि जैसे कि शुनीद है कि आ रही है PIA, उसमें वो मैनुअल पासपोर्ट मंगवा ले ताकि लड़कों के जो इधर मौजूद हैं उनका एमिग्रेशन का तो मसला हल हो ना, 6-6 महीने के दें, साल के दें। और अगर ये मतलब बिल्कुल ही जवाब की तरफ ना बात जाए और ये आइंदा कब वो आएगी PIA या कोई और फ्लाइट, तो ये मैनुअल पासपोर्ट ये उधर से मंगवा लें ताकि ये पिछले साल का। मैनुअल कौन से वो जो आज के लिखे होते थे? जी जी नहीं, लेकिन वो आपको पता है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैनुअल पासपोर्ट जो है वो अभी कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप ये भी ठीक। ध्यान में रखें।
ابھی تقریباً اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں نہ ٹرکی نہ دبئی، وہ آپ کے پاسپورٹ نہیں مینول ایکسیپٹ کر رہی، اور یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ مینول پاسپورٹ جو ہے یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہی، کیونکہ جب سے یہ گورنمنٹ کا آپس میں پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ جو بار کوڈ ہے وہ ریڈیبل ہو گیا ہے۔ بشیر جیسے آپ کو ریڈیبل پتا ہے کہ پاسپورٹ، پہلے ندیم صاحب جو شناختی کارڈ ہوتے تھے، اپنا کیا نام ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہوتا تھا پاکستانی، وہ لوگ جو جعلی پاسپورٹ ہوتا تھا لائسنس، وہ بھی دکھا کے گزارا کرواتے تھے کہ یہ میرا جی پاکستان کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، لائسنس بنا جی ہوا جی ہے۔ جی ابھی جی کیا ہے کہ ابھی ان کو ایکسیس دے دی گئی ہے ان کی اپنا ریکویسٹ پہ۔ اب آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، تو وہ آپ بھی جا کے ان کی ویب سائٹ جو ہے کھول کے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں اور وہ جا کے اپنا آپ کا پاسپورٹ نمبر انٹری کرتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کا پاسپورٹ یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ جعلی ہے، وہ آپ کی تو وہاں پہ انٹری نہیں ہے، اس کی وہاں پہ ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس لیے مینول پاسپورٹ جو ہے وہ اس والا معاملہ نہیں حل ہو سکتا۔ ہاں، چونکہ اب انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے، لیکن میں اس پہ معاملے میں بھی آپ لوگ، چونکہ آپ کی فیلڈ ہے آپ لوگوں کی، آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ میرے خیال میں ابھی جو امیگریشن والا معاملہ ہے وہ بھی کوئی ابھی تو کٹائی میں پڑا ہوا ہے، جی بالکل، یہاں میں یہی بات کر رہے تھے کہ وہ کٹائی میں پڑ گیا اب تقریباً دیکھیں کیا ہوتا چونکہ آج میں چونکہ آج سارا دن یہی تھا کام، دفاتر میں ہی کام تھا، تو میں آج ادھر گیا ہوں، تو ان سے یہ جب میں نے پوچھا کہ وہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو امیگریشن وغیرہ کھول رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ siamo non sicuri non posso dirti niente، کہ آپ کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی معاملہ جو ہے نا وہ اس صحیح ہے۔ سو اللہ کرے، لیکن بہرحال ایک ایشو ہم نے، آپ نے اچھا کیا، کل میں کوشش کروں گا رائے صاحب، آپ بھی ان ٹچ رہیں، آپ بھی ندیم صاحب ان ٹچ رہیں، تو کوشش یہ کروں گا میں کہ کانسلیٹ کی کسی ذمہ دار کو لے لوں۔ جو چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاسپورٹ ریڈی ہیں، لیکن وہ پاسپورٹ ڈلیور نہیں ہو رہے، کیونکہ ملان کے پاس اپنا روم ایمبیسی کے پاس سسٹم ہے ڈی ایچ ایل کرنے کا، تو کانسلیٹ کے پاس نہیں ہے، تو وہ یہ بات ان سے ریکویسٹ کرنے والی ہے کہ ہمیں یہ نا جو کانسلیٹ ہے اس کی جانب سے بھی یہ سروس شروع کر دی جائے، تو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ میں اس میں یہ تجویز دوں گا کہ یہ اس سے بھی بہتر دیکھیں نا، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں جسے گفتگو سے حل نہ کیا جا سکے۔ ہمارے بالکل پاس صحیح ہے۔ ڈی ایچ ایل سے بھی ہمارے پاس بہت تیز رفتار سروس ہے، جتنے بھی جی نئے جی ڈیجیٹل پاسپورٹ بنتے ہیں یا شناختی کارڈ بنتے ہیں، ادھر ہم اس پہ ہمارے گھر کا ایڈریس بھی لکھا جاتا ہے، ادھر کا اٹلی کا۔ تو آپ پروونچیا وائز ٹھیک ہے۔ اگر مساجد میں پاسپورٹ بھیج دیں تو وہ بغیر کسی اضافی خرچ کے اور بڑی سہولت سے وہ ساری ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ اچھا اچھا، تجویز تو بری نہیں ہے۔ جیسے بریشیا ہے، اس کا ایک اسلامک سینٹر منتخب کر لیا جائے تو بریشیا پروونچیا کے جی جی۔ سارے پاسپورٹ ادھر بھیج دیے جائیں، ساتھ ایک ایمبیسی کا ذمہ دار آ جائے، اہلکار آ جائے، ایسے اگر سروس کی جائے۔ بلکہ میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر ایمبیسی کو اس سلسلے میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیوں وغیرہ کی بھی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پاکستانی مہیا حضرات وہ دینے میں دریغ نہیں کریں گے، اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی دینے کی لوگ تیار ہوں گے۔ نہیں، اس کے لیے ایک اور بھی چیز جو قابل عمل چیز ہے وہ یہ ہے، جو پہلے امبیسی میں چلتی تھی، جو سسٹم چلتا تھا کہ ہم لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جو گاڑیاں ذمہ داران ہیں نا، یا پھر کوئی والنٹیئر ایک آدھ بندہ جو ہے وہ سب کے پاسپورٹ جو ہے وہ دہل کا ایک مشترکہ بنا کر وہ لے جائے، اور جو بندہ لے کر جائے وہ اپنے علاقے کے پاسپورٹ جو ہے اپنی انفارمیشن لے لے اور وہ لے کر آ جائے۔ یہ بھی قابل عمل چیزیں ہیں جن پہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ کی تجویز ہے یہ زیادہ قابل عمل ہے، اس کی وجہ زیادہ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جی جی اگر اس وقت ہم لوگ یہ ڈی ایچ ایل وغیرہ سے اگر رابطہ کریں نا ایمبیسی، اور ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے اتنے پاسپورٹس ہوتے ہیں، تو ان کا جو بزنس ان کا جو ہوتا ہے نا ٹریک، وہ 2 سے 3 4 یورو میں اٹلی میں وہ سپلائی ڈلیور کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ اصل میں ہوتا ہی ہے۔ آفیشل جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ وہ بنائیں گے، پیکٹ بنائیں گے، پھر جا کے دے کر آئیں گے، پھر ون بائی ون، اس میں کارے دارد ہے نا جی رائے صاحب،
کہ ایک ایک ایڈریس لکھنا, ایک ایک بندے کو سمجھانا. تو اس سے جو تجویز جو ہے نا, یہ جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے, پاکستانی نظام جو چل رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کا, کہ ایک بندہ لے کر جاتا ہے پاسپورٹ, وہ اپنے علاقے سے میں جا رہا ہوں تو میں یہ کروں کہ کہہ دوں, ہوتا بھی ابھی بھی اس سے قابل عمل چیزیں ہیں یہ, کہ پہلے جب یہ مینول پاسپورٹ تھے کہ پاسپورٹ بنوانے ہیں, رینیو کروانے ہیں, اچھا ٹھیک ہے جی میری رسید لے جاؤ, میری چٹ لے جاؤ, جا کے لے آؤ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لے جانے والا ہوتا ہے اس کا پاسپورٹ, اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ مطلب یوز ٹو ہوتا ہے وہ بندہ آنے جانے میں, تو وہ ایک نامنل سی رقم لے لیتا ہے ان سے, 10-20 یورو لے لیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کرے. لیکن آج کل چونکہ اس طرح کا دور ہے تو یہ چیز کی جا سکتی ہے اس معاملے میں, کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کر لے, مینج کر لے, جو پاسپورٹ رینیو ہونے والے ہیں, کیونکہ ظاہر اس پہ صرف اسٹیمپ ہی لگنی ہے, 10 یورو دینے ہیں, تو اگر وہ 10-15 پاسپورٹ اس کے پاس علاقے کے ہیں تو وہ لے جائے, اور وہ کروا کے ساتھ میں وہ جناب بندوں کی لسٹ دے کہ یہ جناب بندے ہیں, لسٹ ہے, اور وہ بے شک اردو میں یہ اپلیکیشن لکھی ہوئی ہو, ظاہر ہے وہاں تو سارے اردو پڑھنے لکھنے والے ہیں, اور نیچے ان کے دستخط موجود ہوں یا شناختی کارڈ نمبر ہوں, تو آپ یا ٹیلی فون نمبر ہوں تو وہ لکھے ہوئے ہوں, تو وہ بڑا آسان سا کام ہے. یہ طریقہ پہلے چلتا رہے, بلونیا کی حد تک چلتا رہے, فرنزے کی حد تک چلتا رہے یہ چیزیں. ہاں جی, ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہو تو. یہ ایک دوست پوچھ رہے ہیں جی ترنتو سے کہ میں میسی جا سکتا ہوں, بلزانو سے ملانو جا سکتا ہوں میں جی. یہ بہتر تو ہے کہ 25 تک انتظار ہی کر لیں. جی ہاں, بلکہ 18 تاریخ کو میرے خیال سے کھل جائے گا کافی علاقے, تو 18. اب رائے صاحب اور ندیم صاحب دیکھیں نا, یہ جو obstacle آتے ہیں نا, یہ اصل میں پرابلم ہے. اب دیکھیں نا, یہ بندہ جائے گا, میں نے کہہ دیا, آپ نے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ جائیں اور کروا لیں. اب یہ جو مقامی سطح پہ جو obstacle ہیں, یہ ظاہر ہے نہ یہ کانسلٹ کا مسئلہ ہے, نہ یہ ہمارے پیج کا مسئلہ ہے, یہ تو اب ظاہر ہے انتظامی امور ہیں, یہ تو کسی کو پرمیشن ملتی ہے جانے کی یا نہ جانے کی, یہ تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا کوئی بندہ بھی. میرے خیال سے چونکہ ابھی ان دنوں صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ 18 کو وینیتو میں اوپن کر رہے ہیں, بار شاہ ریسٹورینٹ موومنٹ اوپن ہو رہی ہے, تو اگر وہ انٹرنیشنل بھی اوپن ہو جاتی ہے تو پھر آپ سفر کریں, چلے جائیں. جی جی, بات یہ ہے آپ دونوں نے اور بڑا اپنا کیا ہوا ہے, بڑی سارا دن آپ لوگ خبروں میں ہوتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, بڑی آپ کی نظر ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ابھی جو چیزیں ہم سارے اس پیج سے چیختے رہے ہیں کہ پاکستان میں احتیاط کریں, احتیاط کریں, احتیاط کریں, ہمیں اس کے معاملے میں لوگوں کی تلخ باتیں بھی سننی پڑی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسی پاکستان میں ایک دن میں 1100, پھر وہ جمپ کر کے 2000, اور آج کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے. یہ بھی ہم نے خیال رکھا ہے جی. کیا ہو سکتا ہے جی بٹ صاحب, ادھر دیکھیں نا, ایک بندہ ہے وہ گورنمنٹ کی بات نہیں مان رہا. بٹی صاحب, آپ مجھے پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھے کال کریں, آپ کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے. فون نہیں اٹھاتے ملان والے, اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے رش ہوتا ہے, آپ مجھے کال کریں پروگرام کے بعد. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ادھر ہر بندہ خود ہی حکومت ہے. جو انجمن تاجران ہے اس نے کہا جی ہم نے دکانیں کھول دینی ہیں, جو علماء حضرات ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے مساجد کھولنی ہے, یہ یہودی سازش ہے. ٹھیک ہے جی, ہر بندہ تو ادھر خود ہی سرکار ہے. سرکار کیا کرے, مطلب وہ کیا کر سکتے ہیں بندہ. ایک بندہ آپ کتنے بندوں کو سمجھائیں گے, جس کو آپ بندے کو سمجھائیں گے. میری گھر بات ہو رہی تھی تو بات کہ کسی بندے کے گھر کوئی بندہ آ گیا کچھ امداد لینے کے لیے, تو وہ اس نے اسے کہا کہ بھائی آپ بغیر دستک دیے اندر آ گئے ہو, آپ کو باہر دستک دے کے باہر کھڑے ہوتے تو میں آپ سے ملاقات کرتا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کرونا نہیں, اللہ کرے تجھے ہو کرونا. اب یہ تو صورتحال ہے, یعنی یہ کوئی انجمن تاجران کی یا مولوی زراعت کی نہیں, وہاں جو خیرات مانگنے والا ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں دے رہے, تم اگر نہیں دے رہے تو مطلب اس نے کہا کہ تم باہر, یہ ایک ویسے بھی غیر اخلاقی ہے کہ کسی کے گھر داخل ہو جائے. وہ اس نے کہا کہ بی بی تم اندر کیوں آ گئی ہو, وہ کہتی ہے تم ڈر رہے ہو کہ مجھے کرونا ہے, مجھے تو نہیں, اللہ کرے تجھے. وہ کہتا ہے بھائی بی بی میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, تو آپ یہ ادھر کے تو بات ہی نہ کریں, بس وہ تو اللہ کے آسرے پہ چل رہے ہیں. نہیں جی, مولوی رات تو ویسے بھی طاقتور ہیں اس وقت. آپ کو بھی اندازہ ہو گیا اور مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے
کہ یہاں یورپ میں نہیں قابو آ رہے تو پاکستان تو پھر وہاں پہ آئی آزادی، 100% آزادی، یہاں پہ قابو نہیں آ رہے جہاں پہ اتنے قوانین ہیں۔ جی نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ نے ضمناً بات چھیڑ دی، لیکن بہت اچھا کیا۔ انشاءاللہ تعالی جتنا زور ہم سے لگا ہم لگائیں گے، ہم یہ یو کے کا وائرس ادھر نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہم بات چیت کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ابھی علماء کرام مذاکرات کر رہے ہیں، تو ہماری بہت اچھی بات آ گئی۔ ہماری گزارش ہوگی کہ جتنے بھائی بھی ایک عید اور ایک رمضان پہ بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت جناب ریکارڈ سلام۔ آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ اپنی کچھ کوششیں ضرور کریں، اللہ کرے آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ کوشش ناکام ہو جائے، آپ نے پھر رپورٹ ضرور شائع کرنی ہے کہ فلاں کا فلاں موقف تھا اور فلاں نہیں ماننا، اسے مجیب الرحمان کو رپورٹ بنا کے دبا نہیں دینا۔ آپ علماء کرام ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ نے جس بندے نے فتنہ پھیلایا ہے پھر آپ نے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہم بھائی اتنے بندے متفق تھے اور یہ نہیں مانا، تاکہ وہ عوام میں اس کا پردہ فاش ہو اور وہ کھل کے سامنے ہے۔ بٹ صاحب 30 سال سے تو ہم 20 سال سے تو 25 سال سے تو ہم ایک ہی عید کر رہے تھے، یہ 2 سال سے کیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے؟ ہماری وہ پچھلی میں 20 سال کی عیدیں بیکار ہیں۔ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ کمیٹی بنانے کا خیال بھی عین مڈ رمضان میں آیا ہے، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم نے فلاں کو ساتھ کیا فلاں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ ابھی جو وائرس ہے نا، آپ نے ذکر کیا کہ نہیں پھیلنے دیں گے، یہ وائرس 2-2.5 سال میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بات درست کی کہ اگر علماء جو کرام ہیں وہ اس بات کو کریں، اس بندے کی نشاندہی کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سارا سب کو پتہ ہے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ بات تو تب ہوگی نا جب میں یہ کہوں کہ اچھا میری غلطی ہے، میں بات ماننے پہ آ جاؤں اور اپنی غلطی ماننے پہ آ جاؤں کہ ٹھیک ہے جی یہ میری غلطی ہے اور میں نے یہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ درست ہیں اور اس پہ آپ سارے بھی متفق ہونا آپ کا ضروری ہے۔ دلیل اور چیز ہے، ڈنڈا اور چیز ہے۔ اب جو لوگ سامنے آ سکیں اس وقت تک جو میں نے بتا کی ہے، آپ یقین کریں جو میں نے ان باکس بھی باتیں کی ہیں، ان باکس جو باتیں، اگر میں آپ کو صرف 2-4 جو نا باتیں آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ کہیں گے کہ ان کو یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ خیر وہ ایک پرسنل میٹر ہے، لیکن جن علماء حضرات نے آ کے میڈیا پہ اپنا موقف بھی دیا ہے، آپ سن لیں، آپ دونوں کو اگر سمجھ آ جائے تو مجھے بھی سمجھا دیں، اگر آپ دونوں سمجھ جائیں تو مجھے بھی سمجھا دیں۔ میں نے مطلب ماہر فلکیات ہو نہ، اور ماہر فلکیات یہ کہہ رہا ہے نام ماہر فلکیات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ تو سارے کفار کے طریقے ہیں، فون جو ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے، ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ قبلہ اپنا سعودی عرب سے ایجاد ہوا ہے، مولوی صاحب نے ایجاد کیا تھا، باقی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ ساری مسلمانوں کی ایجاد ہیں، صرف کیلنڈر جو ہے وہ کافر کا ہے، چونکہ تو کیلنڈر جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب میں نے کل رات ایک عالم سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو، میں نے کوشش کی ان کو لائیو لے سکوں، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری پالیسی نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ندیم صاحب اور افتخار رائے صاحب آپ اندازہ کریں، میں نے کہا جی جن ملکوں میں ہمیشہ بادل رہتے ہیں اور رات ہوتی نہیں اور دن ہوتا ہی نہیں، ان ممالک کے ان پہ کیا فرض ہوگا؟ وہ آپ کہتے ہیں چاند دیکھے بغیر نہ عید کرو نہ روزہ کرو، وہ کیا کریں؟ وہ نہ روزے رکھے نہ عید کرے۔ جی ہوں بولو، ہوں دسو جواب دو دو چپ کر گئے ہوں نہ انہوں نے روزے ہونے، نہ چند چڑھنا، نہ ہوں تے دونوں رات میں چپ لا گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہوتی نہیں، میں نے کہا ضرور جہاں پہ ناروے والے پھر تو نہ روزے رکھے نہ عید کریں، انہوں نے کیا موجہ نے نہ روزے رکھو تو نہ نمازاں پڑھو، نہ سورج دیکھو تو نہ چاند دیکھو، پڑھو ہی نہ۔ وہی نا۔ نہیں جی دیکھیں، ہر چیز کی بٹ صاحب ایک روح ہوتی ہے۔ جب انسان سب سے قیمتی چیز اشرف المخلوقات ہے، جب اس سے میں روح نکل جاتی ہے تو وہ سکی اولاد اور سکا ماں باپ اس کو جا کے دفن کر دیتے ہیں عزت احترام کے ساتھ۔ تو جو نماز عید ہے اس کی تو روح ہے کہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو، مسلمانوں کا ایک یکجہتی کا اظہار ہو اور مسلمانوں کی ایک شان و شوکت ظاہر ہو۔ جب آپ نے 2 عیدیں کر کے تو مسلمانوں کو اجتماع کو ڈسٹرب کر دیا، مسلمانوں کی شان و شوکت کو کاٹ کے آدھا یا 30% کر دیا، تو پھر کیا روزے اور کیا نمازیں اور کیا یہ؟
اسلام کی تو روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات تو نہیں نا کہ مطلب بندہ آئے اور بندہ آ کے شروع ہو جائے اور یہ اس کا کھیرے کو کیسے رکھنا ہے، اس کا رخ کدھر کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ مطلب آپ مہربانی فرمائیں جو بھی ہیں پیارے پیارے دوست احباب، ایسا نہ کریں، ملت کو تقسیم نہ کریں. ملت کی تقسیم کے لیے تو بس وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی کہ بندوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں کہ اس آپ نے ویسے گستاخی کی ہے، آپ نے گستاخی کی ہے. کھیرے کو کھیرا شریف نہیں کہا آپ نے، کھیرا شریف ہوتا ہے. جی جی میں تو وہ ایک بات جانتا ہوں اپنا بٹ صاحب، جب حضرت عثمان کو ڈاکٹر صاحب شہید کرنے لگے نا، انہوں نے جو جان نثار قریب موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دیں ہم بھی جنگ کریں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تلوار چلے یا اختلاف. تو خلیفہ سوم نے اپنی شہادت پیش کر دی، لیکن اپنی طرف سے کوئی بری بات، یا حالانکہ دفاع کا حق ہوتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو علماء کرام ایک نیا فتنہ لے کے آ گئے ہیں یو کے وائرس سے، تو اس سے ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ ان سے مہربانی ہے کہ بھائی اگر آپ کو اپنے مرکز پہ اتنا ہی ناز ہے تو آپ مرکز کے پاس چلے جائیں. دیکھیں جی، آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں، لکھ لیں میری بات. میں آپ پورے پیج والے ہمارے ایڈمن پورا اٹلی چیخے روئے ماتم کرے، کچھ بھی کرے، ہونا وہی ہے جو ان کے بڑوں نے کہنا ہے. کسی بندے نے نہ آپ کی سننی ہے نہ ہماری سننی ہے. ہونا وہی ہے جو ان کو پاکستان سے آرڈر آنا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہی ہوگا. کیونکہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہیں. سر بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے نا وہ تو اتنی ماشاءاللہ جو تعلیم کے حوالے سے ہے. اب آپ کو ہمارے فلکیات کا میں نے بتا دیا. اب جو دوسری میں مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جزیہ دے کے تو قیدیوں کو رہا کیا جا رہا تھا، تو یہودی جو عالم تھا، اب آپ دیکھیں نا کہ وہ پتہ چلا کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ میرے ڈار پاس صاحب پیسے آپ بالکل نہیں ہے. کریں، یہ کوئی ڈار صاحب ہے کہہ رہے ہیں میں بٹ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈار صاحب آپ کریں سوال، میں بتاتا ہوں. بٹ میرا صاحب سوال یہ تھا جی کہ کریں سوال کریں. پاکستان سے فلائٹ کی اپڈیٹ، تو فلائٹ سے کیا اپڈیٹ، تو ہم تھوڑی دیر پہلے ساری تفصیل بتا چکے ہیں. تو ان دوستوں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پروگرام کا پہلا حصہ دیکھیں. اب ندیم صاحب وہ جب یہودی کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ جو عالم ہے نا اس کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں جزیہ دینے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، تو اب یہ کرے کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھائے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو اس کی جو تعلیم دینا ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا کہ جناب یہ ہمارا جو ہے نا یہ اس نے جزیہ دے دیا. اب آپ دونوں پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس یہودی نے کون سی تعلیم دی ہوگی. ظاہر ریاضی وغیرہ کی دی ہوگی، نہ اسلامیات تو نہیں. جی وہ ریاضی کوئی بھی کیمسٹری ہوگی اسلامیات نہیں ہونا. بایولوجی جو اس وقت کی تھی، کوئی بھی مضمون ہو اسلامیات نہیں ہونا ہو. اسلامیات نہیں ہوگا. یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ قبول کیا گیا، اس کو چھوڑا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری تب آتی ہیں جب آپ میں ٹالرنس ہو، آپ کو بات کو دلیل کو سنیں. جب آپ نے دلیل سننی نہیں، جب دلیل دیکھیں ہر دنیا کا کوئی گھر کوئی محکمہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپس میں تو جی میں گھر پہنچ گیا ہوں لیکن میں ادھر سے آپ سے بات کرتا رہتا ہوں جہاں پہ اختلافات نہ ہو جاتے ہیں. اب جب آپ نے دلیل کرنی ہے، دلیل سننی ہے، دلیل دینی ہے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو دلیل کے جواب میں آپ کو گالیاں مل رہی ہیں، آپ پہ کفر میں فتوے لگ رہے ہیں. اور آپ یہ تینوں حضرات میرے سمیت یہ ذہن میں رکھیں، ہم تینوں، کہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں، اپنا دونوں کو میں اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کی تو شکلیں کفار والی ہے، آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے، آپ صحیح ہے کیسے بات کرتے ہیں؟ تو صحیح. بات یہ ہے کہ آپ ایسے بندوں سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دلیل سے سمجھائیں گے اور آپ ان سے کوئی اپنی بات تو بنوا لیں گے یا ان کے ذہن میں بات ڈالیں گے. یہ امپاسبل بات ہے. اب جتنے یہ سارے چکمے ہو رہے ہیں نا یہ چیزیں کہ ہم نے 70 بندوں کو بلایا. اگر یہ جو میں نے بھی کل پوسٹ لگائی تھی تو نیچے دوستوں نے کافی شور کر دیا
کہ قرآن حدیث سے بات کرو، دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات کرو. اگر ہم دلیل پہ یا قرآن حدیث کو اس طریقے سے جس طرح یہ اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں تو پھر یہ مجھے یہ غیر ممالک میں جمعہ ثابت کر کے بتائیں کہ جمعہ ہم پہ فرض ہے یا نہیں، کیونکہ حدیثوں کی روح سے تو جمعہ جو قائم کرنا ہے وہ حاکم کا کام ہے. ادھر تو کسی حاکم نے ہمارے لیے جمعہ قائم نہیں کیا. پھر یہ انشورنس ثابت کر کے بتائیں، پھر یہ 4G اور 5G ثابت کر کے بتائیں، پھر یہ ادھر آ کے جھوٹ بول کے 2 نمبر پاسورڈ لے کے اپنے کاغذ ثابت کر کے بتائیں. ان کے اپنے تمام معاملات جدھر ہیں ادھر ان کو قرآن حدیث نہیں یاد آتی، جدھر ملت میں تفرقہ پیدا کرنا ہوتا ہے. جو چوری آتے ہیں، میں ایک بات کا اور اضافہ کر رہا ہوں، جو چوری چھپ کے آتے ہیں اپنا ڈنکی لگا کے دوسرے ملکوں میں آتے ہیں، وہ کیا وہ جائز ہے؟ اور 3 سال امامت بھی کرتے رہتے ہیں. جی 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 بغیر کاغذوں کے امامت کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر صاحب اور بھٹ صاحب، ایک میرا ذہن میں سوال پھنس گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ یہ دیکھیں، ایک مثال لیں، یہ جو پوپل زئی ہے یہ لوگ آگے پیچھے کرتے ہیں عید. اگر 30 دن کا ایک کیلنڈر ہے، رمضان میں میرا ایک دن آپ سے علیحدہ ہو گیا اور ہر سال ہوتا رہا، تو 12 سال بعد تو میرا وہ رمضان کا مہینہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ میں تو کسی اور مہینے میں پہنچ گیا. ایسی بات ہے نا. وہ بٹ صاحب یہ سوال اتنے تواتر سے ان سے کیا جا چکا ہے، بلکہ 1958 کی لوگوں نے چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کہ جب کوئی بندہ نہیں آتا تھا تو کہتے ہیں بوڑھا ایک لاٹھی ٹیکتا ہوا آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ لو جی میں الف دیتا ہوں، میں نے چاند دیکھا ہے. وہ اس کو راستہ نظر نہیں آتا تھا، لالٹین لے کے آتا تھا، لیکن کہتا میں نے چاند دیکھا، مجھ سے الف لے لیں. وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے. اب دیکھیں نا، دو ہمارے پاس پیرلل چیزیں چل رہی ہیں. ایک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے سعودی عرب کے ساتھ عید رمضان کرنی ہے، پورا پاکستان جائے باہر میں. اچھا، کبھی اتفاق سے میرے خیال میں جتنا آپ کو اگر پیچھے چلے جائیں 40-50 سال چلے جائیں، آپ مجھے کو بتا دیں کوئی اتفاق سے ایسا ہوا ہو کبھی کہ چاہے وہ کبھی رمضان شریف آ گیا سعودی عرب کے ساتھ، ایک آدھ روزہ آگے پیچھے ہو گیا، کیا ہم نے عید، ورنہ تو ہم نے آج تک ان کے ساتھ عید کی نہیں پوپل زئی صاحب نے. تو باقی بھی یہ بات بڑے لوگ کر چکے کہ اگر یہ ان کا ہمیشہ ایک دن پیچھے ہوتا ہے تو ان کا تو شعبان میں رمضان ہونا چاہیے، ہمارا رمضان تو پتہ نہیں کہاں چلے جانا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ 50 سال میں تو ان کا پھر بڑا 50. ایک سوال ہے قدیر گجر صاحب، یہ لکھ رہے ہیں جی کہ میری وائف کے فنگر گجروں کا جواب گجر دین جی. اچھا جی، میری وائف کے فنگر پرنٹس کی ڈیٹ 17 مارچ تھی اور سجورنو تھی 22 دسمبر سے ختم ہو گئی تھی، تو کیا وہ سجورنو ویلڈ ہے؟ جی جیسے ہی آپ کے پاس رچی بتا آ جاتا ہے تو جب تک آپ کے پاس سجور نہیں آتی آپ کے پاس وہ رچی بتا قائم ہوتا ہے اس کا سجور کا. اور اس وقت تو انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی سجور ہے وہ 31 اگست تک ویلڈ ہو گئی ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب اگلے حصے میں آپ یہ بتائیے گا کہ جو گاڑیوں کی ریویژنیں بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو میرے بھائی ایمرجنسی کے حالات ہیں، تو آپ کو ہم کوئی ایسا وہ فکس تو نہیں بتا سکتے، آپ معلومات لیتے رہیں، لیکن یہ پکی بات ہے کہ ہر قسم کی جو سجور ختم ہوئی ہے وہ اس میں آ گئی ہے 31 اگست تک. اس کے بعد جتنے دوست سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں دن میری ڈیٹ تھی، میرے ماموزاد بھائی کی ڈیٹ تھی فروری کی 27 یا 28 فروری کی. اب اس کی فنگروں کی اس کی ڈیٹ چلی گئی ہے ستمبر میں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹ جی جی وہ 2 دفعہ آگے پیچھے ہو کے ستمبر میں چلی گئی. یہ سجوڑ تو ایک چھوٹا معاملہ ہے. میرے کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہونے تھے اس ہفتے، تو میں جب ادھر گیا ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ جی یہ میرے آئز ٹیسٹ ہیں، تو اس نے کہا جی یہ آپ کے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے، یہ ہاسپٹل صرف اس وقت کرونا والوں کے لیے. میں نے کہا جی آپ کا یہ آئز والا محکمہ تو کھلا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ اس لیے کھلا ہوا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں کسی بندے کی آنکھ پہ چوٹ لگ جائے یا کسی کی کوئی ایمرجنسی آنکھ کا مسئلہ ہو جائے گھر پہ، تو اس کے لیے جو یہ نظر چیک کرنی اور ایسی ویسی چیزیں ان کے لیے یہ محکمہ بند ہے. میرے خون کے 2 ایگزامے تھے، میں ادھر گیا ہوں تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ یہ بند ہے. تو پھر میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ بھائی یہ کب کھلے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اور میں نے کہا کیا پہلے کی طرح میسج آئے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ فروری سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹ ایگزام کینسل ہو رہے ہیں. تو اب آپ مئی میں آ کے پوچھ رہے ہو کہ میرا کب ہوگا؟ پہلے تو فروری مارچ والے ہی ہوں گے نا. تو اس لیے ایک گراندے ڈیزاسٹر ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کوئی بھی
پیرنٹی یا کوئی objection نہیں کرے گی. گورنمنٹ کو سارا پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور جس بندے کے انہوں نے کٹ جمع کر لی ہے اس کا لازمی اس کے موبائل نمبر پر میسج آتا ہے. میرے ماموں زاد نے میرا نمبر دیا ہوا تھا, اس کا 2 دفعہ میسج آیا. فروری کی تھی پہلے, انہوں نے اس کو مئی میں کیا, مئی سے اب انہوں نے اگست سے بھی آگے کر دیا. تو جس میرے بندے بیٹے کو کا مجھے میسج آیا ہے, میرے بیٹے کا میسج آیا ہے, میرے فون پہ آیا ہے. جی یہ اس کو پرولانگ کرتے جا رہے ہیں, آگے سے آگے کرتے. اچھا جی, ایک اور چیز آپ کی وضاحت کر دوں میں, اگر کسی کے کام آ جائے یہ بات, جیسے آپ کو شوگر کا پرابلم ہے, اس پہ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں. مورنگا جس کو ہم سوانجنا کہتے ہیں, رائے صاحب میری دکانداری خراب کر سو آپ کی دکانداری پہ جناب میں نے لت نہیں مار دی, میں نے آپ کی دکانداری پہ اوپر چھلانگ لگا دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 5 یورو کا جو مورنگا کے سوانجنا کے پتوں کا پاؤڈر ہے, وہ 5 یورو کا تقریباً 70 گرام 80 گرام ملا ہے مجھے. اس طرح ہی 5 یورو کا 70 گرام لینا آپ نے پتوں کا. مورنگا پاؤڈر آپ جائیں گے کسی بھی سٹور پہ جائیں گے, جو یہ ہربل سٹور ہے, اس پہ جا کے آپ کہیں گے پاؤڈر دی مورنگا, وہ آپ کو مل جائے گا. 5 یورو کا لے لیں. 3 چمچ صرف دہی کے ڈالنے ہیں آپ نے, صرف 3 چمچ, یہ خیال رکھیں زیادہ نہیں کرنا آپ نے. صرف 3 جو چاولوں والا چمچ ہے, رائس سپون جو ہے, ٹیبل سپون, وہ آپ نے 3 چمچ ڈالنے ہیں اس کے دہی کے. اس کے اوپر یہ ہاتھ والی جو 2 پوٹوں کی چٹکی ہے, یہ میکسیمم 2 چٹکیاں اوپر ڈالیں گے دہی کے. مکس کر کے آپ نے صبح ناشتے میں بھی لے لیں, اور شام جو ہے نا رات کا کھانا کھا کے جب سحری وغیرہ کر لیتے ہیں سوتے ہوئے, یہ بھی لے لیں. بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا. تو یہ آپ کی جو شوگر کی وجہ سے جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, جو کمزوری آ جاتی ہے, جو آنکھیں خراب ہوتی ہیں, نظر کمزور ہوتی ہے, نارمل بھی جو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ ان کو ہڈیوں کا درد, جو بچے کمزور ہیں, جو بچیاں کمزور ہیں, جو نوجوان اسپیشلی جو ویک ہیں جسمانی طور پر, کھانا پینا مائیں کہتی ہیں کھانا پینا نہیں لگتا ان کو, یہ ان کو دیں. اور اسپیشلی جو جن لوگوں کو یہ ہڈیوں کا درد رہتا ہے, یہاں یورپ میں بڑا یہ پرابلم ہے, یہ کہتے ہیں جی میرے جوائنٹس میں پین ہے اور کمر میں پین ہے اور اس طرح کا, گردن میں درد آ گیا, سر میں درد آ گیا, یہ ریگولر آپ استعمال کریں. یہ جناب اکسیر کا درجہ رکھتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اسپیشلی ابھی تو یہاں پہ اس کی جو تجارتی بنیادوں پہ ہے اس کی کاشت کی جا رہی ہے. پاکستان میں لوگوں کی زمینیں بے شمار پڑی ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ درخت کاٹ رہے ہیں. یہاں پہ آپ اگر کبھی جائیں کسی بھی آپ نرسری پہ, آپ مورنگا کا پودا لیں تو آپ کے 4 نہیں بلکہ 5 طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے. آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ جو صرف 50-60 گرام جو ہے نا پاؤڈر آپ کو اتنا سارا ملتا ہے, اس کی قیمت ہے 5 یورو, اور وہ بھی مطلب پروموشن میں. آپ کو جو نا بیج جی بوٹا کتنے کا مل رہا ہے؟ بوٹا سر غالباً 55 یورو کا تھا, چھوٹا سا ایک پودا. نہیں تو پھر پاکستانوں کو بندہ اسمگل کر کے لایا ہوا ہے بیج, ایسے بوٹے لائیے. سر یہ تو میں کہہ رہا ہوں جی ضرور کرو نا, یہ تو ساڈی سر بندہ کرے تھا نا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ آج دونوں رات نہ صرف مورنگا سوانجنا لکھ کے آپ اس کی خصوصیات پڑھ لیں. مجھے پتا ہے جی, مجھے بتایا, مجھے بھی سارے کسی کا پتا. اگر شوگر والے جو مریض ہیں, اگر کسی طریقے سے پاکستان سے ابھی موسم ہے, اس کی پھلیاں منگا لیں. ریکویسٹ کریں فیملی کو کہ وہ جو پھلیاں ہیں وہ اتار کے اس کا اچار بنا لیں اور وہ سالن میں پکا کے کھائیں. آپ یقین کریں آپ کو اتنا فاقہ ہوگا کہ آپ کی سمجھ سے باہر, آپ کو سمجھ سے باہر ہوگا وہ. شوگر ملنگا والوں کے لیے میں کل پرسوں انشاءاللہ میں اسپیشل کروں گا. مورنگا سوانجنا یار, سوانجنا پاکستان میں بتانا, سوانجنا. صحیح ہے, صحیح. گھر والوں کو کہیں جی پھلیاں اس کی اتار لیں, اور ان کو یہ ریکویسٹ کریں کہ اس کے جو پتے ہیں وہ توڑ کے گرم پانی نہیں استعمال کرنا, نارمل پانی سے جو سوراخوں والی جو باسکٹ ہے اس میں ڈال کے بھر لیں پتوں کی وہ, اور اوپر جو نارمل ٹمپریچر کا پانی ہے جو تازہ پانی, اس سے پتے دھو کے ان کو پھیلا دیں سائے میں اور چھوڑ دیں. پھر وہ پتے خود بخود جو ہے نا خشک ہو جائیں گے. ظاہر ہے سائے میں تو آج کل گرمی ہے پاکستان میں, خشک ہو جائیں گے. وہ پتے آپ نے گرائنڈر میں نہیں ڈالنے, کوشش کریں. یہاں تو ظاہر گرائنڈر میں ڈالتے ہیں, گرائنڈر میں نہ ڈالیں. اس کو آپ لنگڑی اس میں ڈال کے, کنڈی میں ڈال کے, آون دستے میں ڈال کے آپ اس کو جناب وہ کریں, اور اللہ کرے کہ جناب آپ کو ایسے پرابلم ہے جس کو یہ ہے وہ آپ اس کو
پیس کے موٹے موٹے آپ یہاں منگا لیں. یہاں پہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ آون دستے میں ڈالیں اور پیسیں اس کو, اور اس کی آدھی چمچ جو ہے نا وہ رمضان جب ختم ہو جائے صبح جی دوپہر شام, سینئر اسپیشلی قادری صاحب، صاحب آپ بھی استعمال کریں. قادری صاحب کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, آپ کا خون پتلا رکھے گا یہ مرنگا اور بہترین ہوگا جناب. یہ لیاس محمد لیاس کہہ رہی ہیں کہ میری 9 مئی کو چاند کے حوالے سے ہونے والی گفتگو پر بعض لوگ مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس وہ لیے جناب کہ آپ کی سپیڈ جو ہے نا قادری صاحب, آپ کی جو سپیڈ ہے وہ آپ ایک دم تھراٹل گھما دیتے ہیں اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں آپ تب اٹھاتے ہیں جب تک آپ ایکسیڈنٹ کر چکے ہوتے ہیں. یہ نہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہ آخری دفعہ آپ کے ساتھ ہے. اس لیے آپ تہاڈی سپیڈ جڑی ہے نا وہ بھی 110 تے ایک دم پہنچا دیتے ہیں تسی. ہے تو ساڈے بڑے بھرا ہو تسی. نہیں، اصل میں یہ بھی ہو سکتا ہے بٹ صاحب یہ وہ نام کے دھوکے کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہوں لیاس قادری. نہیں 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 ایسا معاملہ نہیں ہے. قادری صاحب تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. میری گزارش ہے کہ مذہبی گفتگو سے اجتناب بہتر ہے. یہ کام علماء پر چھوڑ دیں. نہ بھائی جی, یہ جناب علماء کیوں علماء پہ چھوڑ دیں جی؟ ہم کو ان پڑھ ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں جی, علماء پہ کام وہ چھوڑ سکتے ہیں جو صرف علماء کے کرنے کا ہے. جو یہ کام ہمارا ہماری مسئلہ ہے, تباہی کی بنیاد ہی یہی ہے. فلاں مسئلہ ہے یہ علماء پہ چھوڑ دیں, یہ مسئلہ ہے یہ علماء کریں, ککڑی علماء ذبح کریں. آپ کو تو پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے. ہمارے زمانوں میں رائے صاحب اور ندیم صاحب ہم جی لوگ جی کیا کرتے تھے کہ مرغی لے کے بیٹھ جاتے تھے مسجد کے سامنے, مولوی صاحب آئیں گے وہ مرغی ذبح کر کے دیں گے, تب جا کے گزارا ہوتا تھا. نہیں جی, اصولی بات یہ ہے کہ کچھ معاملات ہمارے اپنے کرنے کے ہیں. جنازہ خود پڑھانا, بیٹے کو باپ کا جنازہ پڑھانا چاہیے, باپ کو بیٹی کا نکاح بھی پڑھانا چاہیے جی. اور بچہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کان میں اذان ہمارے خاندان کا بڑا دیتا ہے. جی ہاں. جی جی. مولوی صاحب نہیں ہوں گے. اسی اچھا طرح جو فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے, جو ختم ہوتا ہے, وہ ہمارے خاندان کا بڑا پڑتا ہے. جی، ہاں جی, یہ پچھلے دنوں ایک اسی بات کے متعلقہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے پچھلے دنوں مذہب بٹ صاحب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا ہے کہ صحافی حضرات کو کام کرنے دیا جائے. بعض ممالک میں جو پابندیاں لگی تھی انہوں نے کہا صحافی حضرات کو کام کرنے دیا جائے. ان کا کام اس لیے بڑھ گیا ہے کہ لوگ گھروں میں بند ہیں. بہتر انفارمیشن اور صحیح انفارمیشن تک رسائی عوام کا حق ہے تاکہ وہ اپنی نقطہ نظر جو ہے وہ حکمرانوں کو بتا سکیں کہ اب یہ حالات ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کسی بندے کو ہمارے ضرورت حلال کمیٹی میں شامل کرو. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل معلومات ہمارا حق ہے. آپ اس میں ملک میں UK وائرس بالکل نہ لے کے آئیں. ہم وہ لوگ کافی عرصے سے بڑے متحد ہیں. ٹھیک ہے, جو اگر جتنی ہم باریکیوں میں جائیں گے تو پھر تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جمعہ بھی نہیں ثابت کر سکتے درپڑ میں. تو جیسے روٹین چل رہی ہے سعودیہ کے ساتھ ویسے روٹین چلنے دے, کیونکہ ادھر ہم صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے. میرے گلی میں 3-4 گھر عربیوں کے ہیں اور 4-5 پاکستانیوں کے. اب ہم کیا میسج دیں گے کہ ایک دن ہمارے بچے چھٹی کریں اگر سکول لگے ہوں کہ جی ہم مسلمانوں کی عید ہے, ایک دن عربیوں کے بچے چھٹی کریں کہ مسلمانوں کی عید ہے. تو پھر یقینیت اللہ کے بندوں اسلام کی تو بنیاد ہی توحید پر ہے. آپ یہ کیسے کس طرف چل پڑے ہیں کہ آپ لوگ صرف اپنے ایک مرکز کی خاطر اور ایک اپنی ضد کی خاطر مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. برائے مہربانی, اور جو یہ بات ہے کہ انہیں مذہبی لوگوں پہ چھوڑ دیں, بالکل نہیں چھوڑے. مذہبی لوگ اپنا فریضہ ادا کریں. جو لوگ اس پہ پیچ اپ کرا رہے ہیں کہ آپ لوگ متحد ہوں وہ ضرور کریں. ہماری دعا ہے کہ ہو جائے. اگر نہ ہوا تو پھر جناب جو بھی اللہ کے, میں یہ کوئی فرقہ وارانیت کی بات نہیں, جو لوگ اتفاق نہیں کر رہے میں نے ہی اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن کوئی بھی چیز اس دین اسلام کی عزت سے آگے بالکل. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں نا, آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو وہاں پہ ایسی صورتحال, آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں جو باقی مسلمان ہیں, موروکو کے, مصر کے, افریقن جو مسلم ہیں, کہ یار آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو؟ پاکستانیوں کو کون سی ان کی آنکھ میں دوربین فٹ ہے, ان کو چاند نظر آتا ہے اور نظر نہیں آتا, یا ککڑے آنکھوں میں؟ مطلب باقی مسلمان بھی ہیں, سارا اسلام ہمیں ہی آیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء کی پر ایک دوست نے لکھا کہ ساری باتیں وہ دلدار صاحب نے کہ علماء پہ چھوڑ دیں, تو پھر ندیم صاحب کل سے آپ بھی لے آئیں شراب, میں بھی لے آتا ہوں, کیونکہ مفتی کبھی صاحب نے, مفتی ہیں, ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو 40% والی الکوہل ہے وہ حلال ہے. نہ وہ جو دیوبند کے عالم ہیں,
میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں وہ ویڈیو آن ایئر کرتا ہوں. وہ عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہے دیوبند فرقے کے، بہت بڑے عالم ہے. انہوں نے کہا ہے جناب کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ جس عورت کو آپ پیسے دے کے اس ساتھ وقت گزارتے ہیں وہ جائے، اس بندے پہ حد نہیں لگتی، مطلب جائز ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس بندے پہ حد واجب نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے ثابت کیا دلیل سے کہ وہ جب آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ بیان ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے حق مہر ادا کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس طرح کے معاملات پبلکلی کرنے ہیں تو پھر تو میں اور آپ کل اس طرح کریں کہ وہ جو 10% والی ہے 15% والی ہے تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ وہ 40% نہ پیئیں، تو 15% والی جناب کل سے لا کے تو جگ 2 رکھ لیں، روزہ کھولیں ہاں ساتھ وہ بھی پیئیں. جتنی وینو ہے سچیلیا کی ساری 12% ہی ہے سر. یہ آپ دیکھیں، آپ علماء پہ چھوڑ دیں چیزیں تو کل نظیم صاحب اور 6% پہ رائے صاحب اسی تو کل انی پا دیے، کل انی ڈالتے ہیں کل مسلمان 40% تک تو حلال ہے نہ جی. وائن جناب 12% سچیلیا کی وائن آتی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. پھر آپ یہ دیکھیں وہ ساتھ میں یہ بھی اضافہ کیا کہ جو معاف کیجیے گا جو معدنیات والی ہے وہ تو 100% حلال کہتے ہیں، وہ تو 100% حلال ہے. اس لیے کہ علماء جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں وہ کیسے جائز ہو گیا جی؟ کہتے ہیں اگر وہ جائز ہے تمباکو والا پان جائز ہے تو الکوہل بھی جائز ہے. اب یہ علماء کی حالت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یقین کریں وہاں پہ بعض ایسے گاؤں ہیں کہ وہاں ابھی چاند دیکھنے کا کے لیے انتظا ہے، میں خود اس کا گواہ ہوں. کے لیے انتظا ہے کیا؟ اندازہ عارف کہہ آپ رہے ہیں، اندازہ کہہ رہے ہیں. اندازہ ہے، میں خود اس کا گواہ ہوں. دیکھیں عارف وہ دیکھیں جب آپ گاؤں میں ہیں اور وہاں پہ آپ کو فیسلٹی نہیں ہے وہ تو ایک اور بات ہے. ہم تو بات یہاں پہ کریں جہاں پہ گوگل کے دیکھیں نا پوری آپ کو پورے سال کا پتہ چل جاتا ہے کہ چاند ہے. پھر آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے. اب وہ کہتے ہیں کیلنڈر ہے یہ آرام ہے. ایک اور آفر بھی ہے یہاں پہ پادوا میں یونیورسٹی ہے، اس کی فیکلٹی ہے اسٹرونومیا کا، اسٹرونومی کی فیکلٹی ہے. جی جی یورپ کی جو بڑی بڑی دوربینیں ہیں نا ان میں سے ایک دوربین یہاں پر فٹ ہے ازیاگو میں، پادوا یونیورسٹی کے انڈر ہے. تو جناب اگر مولویوں کو چاہیے کوئی مسئلہ ہے ان کا تو اس یونیورسٹی کے اوپر اتفاق کر لیں، جس دن اٹلی میں چاند ہوگا یونیورسٹی بتا دے گی، رابطہ کروا دیتا ہوں میں. دیکھیں جی بہت بڑی آفت، بہت بڑی دیکھیں آفت. آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ مولویوں کو اعتبار ہے، تو آپ جب ہمارا آپس میں اعتبار نہیں تو ہم نے وہ تو کافر کی بنائی دوربین ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ کیلنڈر کافر کا بنا ہوا ہے. بٹ صاحب جے کافر دی نکی دوربین پر اتفاق ہے تو وہ بھی درست کر لو. نہیں جی نہیں آپ بتائیں نا کافر کے ملک میں چوری آ جانا ہے، کافر کی عورت حلال ہے، کافر کی ہر چیز حلال ہے، صرف حرام ہے تو ہم نے جہاں پہ اتفاق ہمارا آتا ہے وہ چیزیں حرام ہے. یہ بڑی اصل تکلیف سے چیزیں. یہ اصل میں اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کی مذہبی چدراہٹ کی جنگ ہے کہ جی میں کہوں براوو تو لبیک براوو براوو بس 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 سب بس لبیک بس کہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بس کس دین اسلام میں ہے کہ فلاں کلر کا آپ نے ماما پہننا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی ایسی بات کریں تو اگر آپ ویسے دنیاوی طور پہ کسی کوئی ایسی بات کریں نا تو کہتے ہیں یہ آئیڈلائز نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، ہمارے لیے فلاں شخصیت سب سے بڑی ہے، ہمارے لیے بھی سب سے بڑی ہے. لیکن پھر جب آپ کے اپنے باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں چپل پہنی تو اب میں وہ چپل پہنوں گا، اس نے فلاں چوگا پہنا تو میں نے وہ چوگا پہننا ہے، ادھر اس نے ایسے مسواک لگائی تو میں ایسے مسواک لگاؤں گا. تو یہ اچھا آپ یہ بتائیں، بڑی کمال کی بات کی آپ نے. اب یہ جب یہاں پہ آپ دیکھیں لمبا چوگا آپ نے پہنا ہوا ہے، گندا اس پہ داغ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ نے سامنے اب یہ چلیں بات چالی پڑی ہے تو کوئی بات نہیں، گالیاں تو آپ نے کھانی ہے. اب آپ نے وہ پورا پہنا ہوا ہے، نیچے آپ نے جناب بڑی عجیب و غریب بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہاں آپ نے مسواک سامنے لگائی ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو جو دیکھنے والا بندہ ہے اس کے سامنے اسلام کی کیا تصویر آپ نے پیش کی؟ ندیم صاحب آپ نے اس کے سامنے، راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لمبا چوگا پہ اس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ سو کے اٹھے ہیں، سر پہ آپ نے وہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا جو بھی آپ کا شوق آپ نے پہنا ہوا ہے، اور آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، نیچے یہ میں قسمیہ طور پہ رکھا ہوا ہے
چونکہ میں مارکیٹ میں ہوتا تھا مجھے پتا ہے، وہ بڑے بڑے بوٹ، لمبے بوٹ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے تسمے کھلے ہیں، وہ پجامہ اوور سائز پجامہ ہے، اور وہ لمبا پہن کے یہاں مسواک لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں جناب، وہ بندہ واک کر رہا ہے گما گما گما، وہ دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں کہ اسلام ہمارا ایسے گندا ہے خدا نخواستہ؟ میں تو ڈاکٹر صاحب جمعہ والے دن میری تیاری ہوتی ہے جی، باقاعدہ سوٹ پہن کے ٹائی سے لگا کے وہاں پڑھنے جاتا ہوں. جی جی ماشاء اللہ. سر بات یہ ہے، لباس آپ کا جو ہے نا، یہ جو مولوی جیسے تانا ملا کہ کافرانہ کپڑے اور کافرانہ، جو یہاں پہ بڑی دفعہ یہ سنا ہے کہ حلیہ مسلمان کا مسلمان ہونا چاہیے، حلیہ سے مراد کیا ہے؟ لباس پہنے. اب یہ بتائیں، اب وہ جناب بالکل یہ آ گئے، یعقوب بھائی بھی آ گئے ہیں. فی الحال تو جناب آپ گزارا کریں، یعقوب بھائی چاند چڑھانے پہ بھی تو وہ چاند چڑھا رہے ہیں. نہیں جی نہیں، پازیٹیو بات ہے ڈاکٹر صاحب، نوٹ کریں گی. نہیں کرتے ہیں جی، مجھے تو اگر کر کے ہیں تو میں تو رابطہ کر رہے تھے، مسئلہ کوئی نہیں. ہاں جی بالکل رابطہ کریں. واہ جی واہ، دیکھیں کتنی بڑی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی آپ انفارمیشن دیجئے، باقی بات میں جانوں، میرا کام. چلو ٹھیک ہے جی. وہ سر یعقوب صاحب جو ہے نا، یعقوب صاحب مثبت آدمی ہے، ان سے دوستی کی بنیاد یہی اس وجہ سے. دیکھیں نا، یہ مولوی ہونے کے باوجود ہنسمکھ بھی ہیں، مولوی ہونے کے باوجود ہنسمکھ بھی ہیں، کونین کی گولیاں نہیں انہوں نے کھائی ہوتی، اور بڑے تحمل مزاج ہیں. میں تو ان سے ہوا ہے معاملہ 2-3 دفعہ، میں نے ان کو ایک معاملے میں ریکویسٹ کی تھی، اور یہ جو بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جو تھے نا سفید پوش، ان سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. یعقوب صاحب وہ جا کے 5 منٹ میں مسئلہ انہوں نے حل کر لیا. بات یہ ایسے جو علماء ہیں نا، ایسے لوگ ہیں ہمارے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معتدل مزاج لوگ ہیں، ان کی ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اب انہوں نے جو ویڈیو بنائی، آپ کو پتا ہے، ندیم صاحب اور رائے صاحب آپ دونوں کو پتا ہے، جو جی انہوں جی نے ویڈیو بنائی، ان کا مقصد یہ تھا کہ اتحاد بین المسلمین مقصد تھا. اس کے نیچے لوگوں نے آگے بکواس کی ہے. کیا وہ مناسب چیز ہے؟ کیا میری اور ہم تو ہو گئے کافرانہ اولیے والے، یہ بندہ تو پرفیکٹ اولیے والا تھا ماشاءاللہ، سنت کے مطابق داڑھی ہے، دین کا علم بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، اور اس کے باوجود جن لوگوں نے آگے بکواس کی ہے، اور وہ بھی جناب کیا بتاؤں، اب بات شرم والی ہے، وہ بھی دینی اولیے والے لوگ تھے، دینی اولیے والے ہی لوگ تھے. یعقوب بھائی، یہ آپ کو مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جزائے خیر دے. ہم لوگ بھی آپ کو اس کمیٹی سے باہر بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. آپ جب آپ کا آئندہ اجلاس ہو تو آپ ان کو بتائیں کہ عوام یہ جذبات رکھتی ہے کہ بھائی آپ مذہب کو ڈیمیج نہ کریں. ایک دہڑا عید کر لو، پاویں جس دہڑا مرضی کر لو. جی ایک دہڑا عید کر لو، ایک دہڑا روزہ رکھ لو، پاویں جس دہڑا مرضی. ہاں جی کیونکہ گزارش بھی یہی ہے کہ آپ جیسے علماء کرام ہیں، لیکن اب جو میں نے میری بھائی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے تو تھے نا وہ ایک بندہ، ٹھیک ہے، پہلے تھی ایک تنظیم جو نہیں تھی مان رہی، تو اب یہ کیا ہوا ہے، اب انہوں نے نا پیرلل ایک سسٹم. یعقوب بھائی تو ماشاءاللہ سیدھے چلنے والے بندے ہیں، ان کی یہ لیفٹ رائٹ اتنی نظر نہیں ہوتی، اپنے معاملات دیکھتے ہیں مذہبی. بھٹ صاحب انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم اس پچ پہ کیوں آ گئے کہ یو سنو. اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کہ کوئی لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، وہ 5 نام ادھر سے پکڑے، 10 نام ادھر سے پکڑے، اور وہ پوسٹر لگا رہے ہیں کہ یہ بندے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، پورے جرمنی سے، اسپین سے، فرانس سے لوگ چیخ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے کام خراب کیا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ اس طرح ان کی فلم یہ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی جی، نہیں چلے، بالکل نہیں یہ چلے. فلم جو ہے یہ نہیں چلے گی، اس طرح کی فلم جو ہے وہ سین نہیں ہوگا. یہ یو کے لے جائیں جدھر اس نوعیت کے بندے ہیں، ادھر اٹلی میں تو ہم ہر ممکن ان کی مزاحمت کریں گے، ان کے سامنے آئیں گے. تو باقی ان کے پاس وہی چیز ہے جو اور ایک بات ہے کہ اگر شاعرانہ گفتگو کی جائے تو شیش محل میں بیٹھ کے کسی کو پتھر نہیں مارتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا تو مٹی کا گھر ہو، تو جب وہ شیش محل پہ پتھر مارے گا نا تو پھر شیش محل ٹوٹ جائے گا. تو جو لوگ جبہ و دستار کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں یا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ باتیں رہ گئی پاکستان میں. آپ لوگ ادھر جائیں،
ادھر اپنی جا کے جیسے جیسے کسی نے نیلی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کسی پیلی رکھی ہوئی ہے، کسی نے کالی رکھی ہوئی ہے، کس نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کسی نے یہ رکھی ہوئی ہے. اب ادھر اس چیزوں سے بندے اب آگے نکل گئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں بھائی عمل کرو. جتنی یہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ قبل از وقت گفتگو کر رہے ہیں، مجھے دوستوں نے کمنٹ وغیرہ کیے. قبل از وقت نہیں، نہیں اگر عیدیں دو ہو جائیں تو بعد میں عیدوں بعد چگا ساڑنا ہے، وہ بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہی محکمہ ہے، ہم تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ جس کا محکمہ ہے وہ ہی کرے، لیکن وہ صحیح کرے. یہ نہیں کہ اگر ایک ڈرائیور کا محکمہ ہے تو گاڑی درخت میں جا کے مار دے کہ جی میں ڈرائیور، ایسا نہیں ہوگا. ہم بھی اسی گاڑی کے سوار ہیں. تو ایسا میری گزارش ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے، جتنے لوگوں نے یہ اپنا وقت نکالا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا یہ قبول کرے. غیر مذہب مطلب جو لوگ مذہب سے مذہبی نہیں مصالحتی کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جزائے خیر دے. لیکن اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے. دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ چونکہ چنانچے والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوتی ہے. آپ لوگ اگر اس پہ کریں اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے جی امام آپ ہیں، ہم نے پیچھے لبیک کہنا ہے، لیکن وہ پڑھائیں وہی نماز جو فرض ہے جو نہیں فرض وہ نہ پڑھائیں. اچھا آپ اندازہ کریں یہاں پہ نا جی علامہ ایک صاحب کو میں بڑے ایڈ کر رہا ہوں، جی علامہ یعقوب صاحب کو لے رہا ہوں میں ساتھ. جی لے لیں. یہاں پہ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا جی، آپ کو ایک بات سناؤں. 6-7 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے شہر میں رمضان شریف کا مہینہ تھا اور کچھ لوگ باہر سے مسجد میں آئے ہوئے تھے. اب کیا ہوا جناب، انہوں نے اوپر نہ نیچے تو ظاہر ہے پورے اٹلی میں یہ رواج ہے کہ 8 تراویحیں پڑھاتے ہیں، جی سوائے جتنی مساجد ہیں باقی عربیوں کی جتنی مساجد سب میں 8 تراویحیں ہوتی ہیں. اور وہ انہوں نے کیا کیا، وہ جو آئی تھی جماعت انہوں نے اس طرح کیا کہ کر لو جی، لی. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی لے لیں. ہاں جی ان کو لے لیتے ساتھ، لو جی لو. انہوں نے کیا کیا، بڑے سننے والی بات ہے، انہوں نے کیا کیا کہ جناب جو ہماری مسجد کے 2 حصے ہیں، ایک نیچے والا اوپر والا پورشن، اوپر جماعت شروع کر دی. اب وہ جب دوران نماز ان کو اوپر آواز آئی تو وہ جب اوپر گئے، وہ عربی تھا، وہ اوپر گیا تو اس کو نا میں نظر آیا سائڈ پہ، مجھے کہتا ہے وہ یہ عربی نا، ہم لوگ تو یہاں تو بٹ صاحب آپ کہتے ہیں لیکن عربی جو سارے احمد کہتے ہیں، یا وہ میرے بیٹے کے نام سے مجھے بلاتے ہیں، ابو علی نام ہے اس کا. ویلکم جی قبلہ یعقوب صاحب. مجھے انہوں نے آپ آئے آپ بات سنیں. یہ ہوا یہ کہ رمضان 5-6 سال پہلے رمضان شریف تھا تو رمضان شریف میں تراویحوں کے دوران جو ہے نا وہ جماعت آئی تھی مسجد میں. انہوں نے مسجد کے اوپر والے حصے میں جب نماز اپنی شروع کر دی تو مجھے اس نے نا جو مسجد کا جو نائب صدر ہے ویچے جو ہے، اس نے مجھے بازو سے پکڑا، مجھے کہتا ہے کہ احمد ادھر آؤ. مجھے لے گیا اوپر. اس میں جناب پاکستانی بھائی بھی تھے، بنگالی بھائی بھی تھے. اس نے کہا جناب یہ جماعت کروا رہے ہیں، اب مجھے بتاؤ یہ کیا لوگ کیا چاہتے ہیں. ان سے پوچھا کیا ہوا معاملہ، انہوں نے کہا جی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ 8 تراویحیں پڑھتے ہیں. اور میں نے کہا خدا کے بندو، اس نے کہا کہ ابھی ان کو یہ کہو کہ ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، ابھی تو میں ان کو ویسے نکالنا ابھی چاہیے کہ ان کو نکال کے میں روڈ پہ کروں. ان کے پاس گاڑیاں ہیں. اس نے کہا ابھی کرو ورنہ میں پولیس سے بھی کال کروں گا. ابھی اپنا سامان پیک کرو، اپنی گاڑیاں پکڑو اور نکلو یہاں سے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں. جی یعقوب بھائی آگے ہیں تو یعقوب بھائی صرف ایک مکمل 40 سیکنڈ لوں گا، اس کے بعد آپ کا ہی سارا ٹائم. گزارش یہ ہے، یہ گفتگو ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو نیک نیتی سے آپ ہیں، دیگر احباب ہیں، اور جو سیاسی سماجی شخصیتیں ہیں جن کا مذہب کے حوالے سے نہیں اور سیاست کے یا سماجیات کے حوالے سے ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 لوگ 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے عوام کے طور پہ، پاکستانی یا مسلم عوام کے طور سے، آپ علماء کرام سے، مسالتی کمیٹی سے یہ ہے گزارش ہے کہ آپ یہ جو وائرس ہے کہ جو 2-3 عیدیں ہونے یا 2 رمضان ہونے، اس کو ختم کریں. ہمیں آپ کی کوششوں پہ بالکل کوئی شبہ نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات بن جائے تو بہت بہتر بات. اگر خدا نخواستہ نہ بن سکے تو آپ نے پھر کسی مذہب یا فرقے کو ڈیفینڈ نہیں کرنا اور اس کی رپورٹ کو دبانا نہیں. سیدھا آ کے علماء حق کی طرح بیان کر دینا جی اس فرقے کا اس مسئلے کا یہ کردار تھا، یہ لوگ نہیں.
تاکہ وہ لوگ آشکار ہوں. اور جیسے ہم پچھلے 25 سال سے تو میں ادھر ایک ہی عید دیکھ رہا ہوں، تو تاکہ اگر یہ کسی فتنے کا بیج بویا جا رہا ہے تو اسے ادھر ہی ختم کر دیا جائے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام جو ایڈمن حضرات اس وقت میرے ساتھ اس پینل میں شامل ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، چونکہ یہ ایشو کچھ ایسا ہے کہ اس نے اٹھنا ہی تھا، چونکہ انگلینڈ میں یہ بیماری آ چکی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ اس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لینا ہی تھا، یہ تو کنفرم ہے. لیکن اس کے سدے باب کے لیے ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی ہیں. یہ دیکھیے، آپ کو یہ ایک لسٹ نظر آ رہی ہوگی. جی 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 یہ اٹلی کے 16 علماء کرام ہیں جو ماشاء اللہ. نہ کسی جماعت سے متعلق ہیں اور نہ کسی مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، صرف یعنی کسی خاص سے. جی جی یہ جی نیوٹرل جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے. میں نے لسٹ تیار کی. ہم نے پھر انہی علماء کرام نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے میٹنگ کی. 2.5 ٹھیک گھنٹے ہے. کی میٹنگ تھی جس میں ہم شامل ہوئے. ہم نے ان کا سارا موقف سنا اور ان کے سامنے اپنا موقف جو ہے وہ رکھا. جی یہ 2 پیجز پہ ہمارا موقف ہے، چونکہ آپ اس وقت اس کو پڑھ تو نہیں سکتے، جی 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 لیکن میں آپ کو یہ سینڈ ضرور کر دوں گا. میں انشاءاللہ، ٹھیک چونکہ ہے. میرے پاس فائل بنی ہوئی ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو تھوڑا سا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے، عوام کو، آپ کو نہیں، عوام کو، جی کیونکہ ہم دن رات ایک کر کے اس پر کام کر رہے ہیں. میں ساری رات سوتا نہیں. میں ساری رات جو اپنے لائیو پروگرام کے بعد جو ذمہ داری نبھاتا ہوں وہ یہی ذمہ داری نبھاتا ہوں کہ کس کو کس طرح رابطہ کر کے تو کس طرح اس کو اپنے یعنی بہتر رائے پر قائم کرنا ہے. تو جزاکم اللہ خیر جی. اگر جزاک بالفرض اللہ جی. جزاک اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالفرض اگر کسی خاص طبقے نے وہ کوئی جماعت ہوئی یا کوئی ادارہ ہوا، اگر انہوں نے کوئی انفرادی رائے قائم کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کی بھرپور مذمت کریں گے. جزاک بالکل، اللہ. جزاک. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور میرے ساتھ الحمدللہ تقریباً جو میرے مسلک کے علماء ہیں، چونکہ باقی علماء تو اپنے اپنے طور پر، باقی علماء تقریباً ویسے ہی ان کا موقف جو ہے نارملی ایک چل رہا ہے صاحب کا، اس پر 2 جی رائے جی نہیں. لیکن چونکہ اہل سنت و جماعت میں یعنی ہم حنفیوں بریلویوں میں یہ ایک 2 رائے آئی، تو ہم اس کو ایک رائے پہ جمع کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے، میرا خیال ہے انشاءاللہ اٹلی میں ایسی وبا نہیں بنے گی، ایسی فضا قائم نہیں ہوگی ماشاء انشاءاللہ اللہ. العزیز. اللہ ماشاء آپ کی زبان مبارک کرے جی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، انشاءاللہ، ایسا نہ ہو. کیونکہ ہم نے اسی دن سے اس پر کام شروع کر دیا اور کسی سست طریقے سے کام شروع نہیں کیا. جب ہماری دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں ہم نے یہ 2 پیجز پر مشتمل ایک تجاویز اور کچھ سوالات جو ہیں ان کی طرف ریفر کیے تھے. ان کے مفتیان کرام نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے. تو ابھی ان کے جواب کا انتظار ہے. اس لیے ایک آخری تجویز جو میں نے ان کو دی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ اس عید کو اسی طرح رہنے دیا جائے جو سابقہ چل رہی ہے. اس کے بعد اللہ. عید گزر جائے. عید گزرنے کے بعد تمام مسالک کے علماء کو ایک پورا سال ہوگا ہمارے پاس کام کرنے کے لیے. اگر جی لوگ جی مخلص ہوئے تو انشاءاللہ اس پر پورا سال کام کریں گے. پورے سال کے بعد انشاءاللہ بہتر نتائج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. یعقوب بھائی، ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے. آپ نے تو بالکل زبردست بات کی. میں کیونکہ پہلے یہ بات کی ہے تو ابھی آپ ماشاءاللہ آ گئے ہیں. یہ نماز یہ سوال اچھا معذرت چاہتا ہوں، یہ جو سوال چل رہا تھا اس کا جواب بھی مجھ سے لے لینا. جی 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 لیکن پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. میرا یہ گزارش یہ تھی کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو نماز عیدین ہے یہ مسلمانوں کے شان و شوکت کا ایک اجتماع ہے، ان کی یکجہتی کا ایک اجتماع ہے، اسی لیے عیدگاہ ہمیشہ شہر سے باہر بنائی جاتی ہے، کیونکہ پہلے مخلوط معاشرے تھے، کافی مذاہب مل کے رہتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ 10,000 یا 5,000 مسلمان جا رہے آ رہے،
ایک مسلمانوں کی شان و شوکت ہوتی تھی، ایک مسلمانوں کی بڑائی ہوتی تھی. تو یہ تو دین تو ہمارا ہے یکجہتیت کا، اتحاد کا، تو یکجہتی کا، اتحاد کا. تو اگر ہم اس کو دو عیدوں میں کر دیں گے تو یہ تو اسلام کی اصل بین ہی روح کے خلاف ہو جائے گا. اچھا، اصل میں یہ ایشو اصل میں یہ نہیں کہ دو عیدیں ہوتی رہی ہمیشہ سے بہت سے جگہ پہ. ایشو دو عیدیں نہیں، ایشو ہے اس وقت گلوبل ولیج. جی 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 ایشو بدل گیا، یعنی عیدوں کا ایشو نہیں ہے اب، چونکہ معاملات انتہائی قریب آ گئے ہیں. دنیا یعنی آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اس وقت 4 لوگ ہیں تو 4 مختلف شہروں سے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. جی جی تو ہم نے اس گلوبل ولیج کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ 2 عیدیں ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی. 2 عیدیں تو پھر ہم کس کس کو اپنے ساتھ ملا پائیں گے. اصل میں جو گلوبل ولیج جو اس وقت دنیا کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شرعی اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھ کے فیصلے کرنے ہیں. جو دوست نے جو سوال کیا تھا کہ جب 20-25 سالوں سے عید سعودیہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اب کیا ایشو آ گیا ہے، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ایشو ان لوگوں کے لیے تو ہے ہی کوئی نہیں کہ جو سعودیہ کے ساتھ عید کر رہے ہیں. جو سعودیہ کے ساتھ عید نہیں کر رہے ان کے ذہنوں میں ایک ایشو ہے، اور ایشو وہ ان کے پاس بھی پڑھا لکھا ایشو ہے. وہ پڑھا لکھا ایشو کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی رویت جو ہے اس میں بعض خامیاں ہیں، تو اس لیے ہمیں سعودی عرب کے علاوہ کسی اور ملک کو فالو کر لینا چاہیے جو اس خامیوں سے مبرہ ہو، کیونکہ سعودی عرب کی ویب سائٹوں پہ کچھ انہوں نے ایسا لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر اعتراض جو ہے وہ علماء کی طرف آ رہا ہے. تو اس لیے یعنی اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ سعودی عرب کے علاوہ اگر کوئی اور ملک فالو کر لیں تو پھر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اگر کسی اور ملک کو فالو کرنا ہوا تو پھر بھی متفقہ رائے سے فالو کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا ہم نے ایسے ہی، اول تو چاند خود دیکھنا چاہیے. جس طرح راجہ صاحب نے ایک آفر بھی دی ہے تو میں ان کی آفر کو میں نے بڑی سیریس ہو کے اس کو آفر کو سنا اور ان پر انشاءاللہ پرسنلی رابطہ بھی کروں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں کہ ایسی جگہیں تلاش کی جائیں جہاں سے ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کر سکیں. لیکن چاند اگر نظر نہیں آتا تو پھر شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کسی ایک رائے پر متفق ہونا ہے. تو جب تک ایک رائے پر متفق نہیں ہوں گے علماء کرام انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب یعقوب بھائی، آپ نے کہا گلوبل ولیج، بڑی اچھی بات ہے کہ علماء کرام ایسی جدید گفتگو فرما رہے ہیں. اس گلوبل ولیج میں آپ کو پھر یعقوب بھائی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جب ہم اٹلی میں رہ رہے ہیں تو ہم اکیلے مسلمان نہیں رہ رہے، ہم تو بہت بعد میں پاکستانی بنگالی آئے ہیں. صدیوں کا رابطہ ہے اٹلی کا اور عربوں کا، جیسے کہ بڑے قبرستان. ٹھیک ہے، تو آپ نے آیا یہ جو کمیونٹی بنائی ہے یہ صرف آپ اپنے پاکستانی احباب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا دیگر کمیونٹی بھی اس میں شامل ہے؟ کیونکہ مسلمان تو سارے ہی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے جو کچھ تجاویز دی تھی ان میں ایک تجویز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی 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 پاکستان کے تمام مسالک کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، اٹلی کی نہیں. جی جی پاکستان میں تمام مسالک کی مشترکہ رویت حلال کمیٹی ہے جس کی سربراہی مفتی منیب الرحمان صاحب کرتے ہیں، جبکہ پاکستانی ایک قوم ہے اور ہم اس دیار غیر میں ایک قوم نہیں بلکہ درجنوں اقوام ہیں. جی تو ہمیں ان درجنوں اقوام کو مد نظر رکھ کے تو اپنے آپ کو فتنے سے بچاتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بہت نقطہ اچھا نظر، پوائنٹ ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت ویلڈ اور بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس لیے آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے عوام پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ ہم جاگ رہے ہیں اور کوئی انشاءاللہ مثبت رائے کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو وہی عوام تک انشاءاللہ آئے گا. بصورت دیگر ایسا کوئی فتنہ نہیں پھیلنے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں نا یعقوب بھائی کہ کتنی ایک اچھی تصویر ابھر کے آئی ہے. بٹ صاحب بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنا ڈاکٹر صاحب بھی
مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے تمام فرقوں کے سرکردہ افراد کو اس وبا کے دور میں انٹرویو کیا. جی آپ کی ہدایات تھیں. کتنی جی ایک اچھی ایک شکل ابھر کے آئی ہے. ہم نے کھل کے مذمت کی کہ جو یہ سیاسی بھاگے ہیں ادھر سے. بھٹ صاحب نے بھی اس پہ بڑی اسپیچیں کی کہ جی اس وقت اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مذہبی تنظیمیں کر. کتنی اچھی بات. بالکل ایسے ہی دینی تنظیموں نے کام کیا ہے. دینی تنظیم ایک یہ ایسا دین ایک ایسا معاملہ ہے اس میں نہ کوئی نون لیگی ہے نہ کسی اور جماعت کا ہے. ہمیں ہمیشہ ہمیں عوام کو خوشی ہوگی. آپ نے جیسے یہ وبا کے دور میں ایک گڈ میسج دیا ہے. آپ کے لوگوں کی مذہبی لوگوں کی شخصیتیں ابھر کے سامنے آئیں. میں ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ میرے ریکمنڈیشن پہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے فیملی ان تک راشن پہنچا ہے. تو یہ ہم نے تو دیکھیں آپ مذہبی یہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن آپ جو مذہبی حضرات ہیں ان کو یہ دیکھنا سننا چاہیے کہ جیسے ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی گلوبل ولیج. اب بچے بھی ہمارے بڑے تیز ہیں. تو یہ اچھی بات اسی میں ہے کہ ہم بجائے کسی اور چیز کا نعرہ لگانے کے کسی سیاسی جماعت یا کسی گجراتی یا ایسے علاقائی ہم اگر دین اسلام کی طرف راغب ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اور عوام یہ چاہتی ہے. ان پروگراموں کو پذیرائی ملی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عوام اپنے دین اسلام سے محبت رکھتی ہے. تو آپ لوگ احباب جتنی بھی محنت مشقت کر رہے ہیں اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور آپ ہم عوام کی طرف سے یہ میسج یہ پہنچائے علماء کرام کو کہ جی ایسے ایک پروگرام ہو رہا تھا. آپ بھی روزے کی حالت میں ہیں. آپ کو یہ پلاننگ پروگرام میں نہیں آئے. آپ نے ایک بات سنی آپ آئے. آپ ان میں تو کو آپ کی شکایت دور کرنے آیا ہوں. جی جی آپ بالکل یہی جو ہے یہی بات آپ اٹھا کے مذہبی حلقوں میں بھی کریں کہ بھائی 40,000 کا ایک پلیٹ فارم ہے ایک پیج ہے 40,000 کا وہ پاکستانی ہے ادھر. وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ خدا را آپ کسی ایک فیصلے پہ اجتماع کریں. اور ہم پہلے بھی آپ کے خادم تھے. پہلے بھی ہم آپ کے مقتدی تھے. پہلے بھی ہم نے آپ کو کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے. دنیاوی قوتوں سے ٹکر لے کے ان کا ٹھٹھا مذاق اڑا کے ان کی تصویریں بتا کے کہ وہ سالگرہ منا رہے ہیں اور یہ دین اسلام کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو عوام پاکستان میں جو ادھر اٹلی میں ہیں ان کے دلوں میں علماء کرام کی مذہب اسلام کی ملک پاکستان کی بڑی محبت ہے. تو برائے مہربانی علماء کرام کو ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے لبرل طاقتوں کو نہیں آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. چونکہ میں نے اگلی تیاری کرنی ہے اپنے پروگرام کی تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لینی ہے. لیکن آپ کو یہ یقین دلاتے ہوئے اجازت لینی ہے کہ آپ انشاءاللہ اس سلسلہ میں مثبت خبر سنیں گے. کیونکہ جو بحثیت یعنی میں ذاتی حیثیت میں بات نہیں کر رہا. ابھی بھی 2 گھنٹے پہلے علماء اہل سنت کی میٹنگ ایک چل رہی تھی جس میں ہم نے کچھ فیصلے کیے. جی تو جی کیونکہ ساری باتیں یہاں پہ تو نہیں بتائی جا سکتی. نہیں ضرورت بھی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک مثبت طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ اچھا رزلٹ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. اجازت دیجیے. لو جی ڈاکٹر صاحب گفتگو بڑی اچھی کرنے سے بات ہوگی جی. کتنی اچھی باتیں پتہ چلی. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کتنی اچھی باتیں پتہ چلی. ماشاءاللہ جی. آخری چیز رہ گئی ہے یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ ہم صاحب کو جواب ہے جنہوں نے لکھا تھا کہ مذہبی گفتگو سے پرہیز کریں جی. اس سے یہ اصل میں ہوتا ہی ہے. آپ جب جاتے تھے نا جی پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں بات کر رہا ہوں بسوں میں چڑھتے تھے جب تو بسوں میں 2 چیزیں لکھی ہوتی تھی اس کے اندر سیٹوں کے پاس نا. ایک لکھا ہوتا تھا کہ اپنے سفر کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری سفر ہو. دوسرا یہ لکھا ہوتا تھا کہ مذہبی بحث سے پرہیز کریں. تو بات یہ ہے کہ ابھی تو زمانہ بھائی ہم نہ تو سفر میں ہے. میں چلو گاڑی میں بیٹھا ہوں لیکن میرا سفر ختم ہو گیا میں گھر آ گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے مذہب پہ بات کی تو یعقوب بھائی نے سنی اور وہ یعقوب بھائی آ گئے. اور انشاءاللہ جب تک ہم لوگ دیکھیں صافی کا کام ہوتا ہے. چلے میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا ہوں کہ ایک چیز کی نشاندہی اگر میں کوئی کالم لکھتا ہوں میں پوسٹ لکھتا ہوں میرا خدا نہ خواستہ مقصد کسی بھی مسلک کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا بلکہ ایک چیز کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. ہم 3 بندے بیٹھے ہیں ہمارے تینوں کے پاس نہ ڈنڈے ہیں
نہ چاقو چھری ہے. ہم نے تو کرنی ہے بات, ایک میسج دینا ہے کہ بھائی یہ ہماری کمیونٹی کا جیسے دیکھیں, اگر میں نہ بھی بتاتا, میں نہ بھی اناؤنس کرتا, ویڈیو نہ بھی بناتا یہ پی آئی اے کے بارے میں, تو یہ بات پتہ چل جانی تھی. ڈیڈ باڈیز کا ایشو ہم نے اپنے اپنے طور پہ اس پیج سے اٹھایا, لوگوں کی مشکلات کا بتایا, یا لوگوں کو انفارمیشن دی. ہم نہ بھی بتاتے تب بھی پتہ چل جاتا. لیکن ہوا کیا کہ جو 40,000 بندہ ہمارے پیج پہ آ گیا, ان کو ایک آسرا لگ گیا, ایک جگہ مل گئی کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل جایا کرے گا. جیسے ایک پانی کا پوائنٹ ہے, دکان ہے, دکان تو مارکیٹ تو چیزیں بازار سے ملتی ہیں گاؤں میں بھی, لیکن گاؤں کی دکان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہے, یہ چیزیں میں پتہ لگ گئی. اب یہ ہمارا جو پلیٹ فارم تھا, پیج تھا, اللہ تعالیٰ رائے صاحب کو اس کا اجر دے کہ انہوں نے یہ شروع کیا, اور آج یہ یہاں 40,000 بندہ نے اکٹھا کر دیا کہ پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اچھا اس پیج سے اتنے بجے 3 بجے جو 4:15 بجے بندہ آئے گا اس سے ہمیں سجونوں کی معلومات ملیں گی, گاڑیوں کا اس طرح کی معلومات ملیں گی. اب آپ دیکھیں کہ اگر 50-60 ہزار بندہ مستفید ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ بٹ صاحب آپ کی ایک پوسٹ آپ اندازہ کریں تو 5 لاکھ تک پہنچی ہے ماشاءاللہ. بھائی یہ دیکھیں نا, یہ ایک بندے کی کوشش تھی راجہ افتخار کی, یہ سارا کریڈٹ سواب اس بندے کو جاتا ہے کہ جس نے شروع کیا. میں یہ کہتا ہوں بٹ صاحب معذرت, میں جب ان دنوں میں بٹ صاحب نے لائیو کیا تھا اپنے پیج پر, مجھے یاد ہے. اچھا جی, میں نے فون کیا, میں نے کہا واٹس ایپ اس طرح آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی اس طرح کے اپڈیٹس دے رہا ہوں, تو کیوں نہ ہم لوگ اکٹھے ایک پیج پر کریں. کہتے ہیں چلو جی کرو. اس کے بعد میں نے ندیم صاحب کو فون کیا, اس کے بعد جناب مولانا یعقوب صاحب کو فون کیا. تو اس طرح کرتے کرتے, اور مزے کی بات ہے کہ آج تک میری مولانا یعقوب صاحب سے بالمشافہ ملاقات ہی نہیں ہو سکی. میری ایک ملاقات ہے کوئی چند سیکنڈ کی جی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پیج سے ملا جلا کے کل 70-80 ہزار بندہ روزانہ میں دیکھتا ہے, ایسا کہ نہیں, ایسے ہی اگر 70-80 ہزار بندہ مستفید ہو رہا ہے, وہ آتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا وہ مینٹلی اپسیٹ لوگ ہیں؟ نہیں جی, بند نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ. تو وہ اگر لوگ 70-80 ہزار بندہ مستفید ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے. بالکل. یہ راشد ہاں جی, ہاں جی. اور میں یہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب کو پوچھو تسی شاید کہ بساں جی بیٹھے ہو تو نہیں دکان تے گئے ہو, اللہ علیہ تسی اور کام چنگا کام بھی کرو کوئی, تسی کیوں سیاسی بساں تے جاندے ہو تے نائیاں دکان تے جاندے ہو. بھٹی صاحب جی بڑا زندہ دل بندے ہیں اور ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں, یہ ان کی محبت ہے. ان کی دیکھیں جی, کہا جاتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. ٹھیک ہے جی, جب سوال آدمی کرتا ہے تو آدھا علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو کچھ سوچ آتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے, جب اس کو جواب مل جاتا ہے تو پورا علم ہو جاتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ یہ ایسا نہ کریں, سوال نہ کریں, مذہبی بات نہ کریں, یہ وقت پرانا ہو گیا ہے کہ وہ ایک بندے نے تنزل لکھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کہ دنیا سیٹلائٹ پہ واٹس ایپ پہنچ گئی ہے, تو ہمارے تربیلا ڈیم پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے فوٹو بنانا منع ہے. کیونکہ وہ کسی وقت تھا کہ وہ دفاعی مقام تھا تو وہاں فوٹو نہیں تھے بنانے دیتے. اب مجھے یقین کریں, بے حد خوشی ہوئی کہ یعقوب صاحب نے ماشاءاللہ کہا کہ جی ہم نے یہ پوائنٹ شامل کیے ہیں, گلوبل ولیج کی بات کی. تو انشاءاللہ, اور سب سے زیادہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ مانے یا نہ مانے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے رمضان کا مہینہ ہے, کوئی ذاتی تعریف نہیں, ہمارے پیج نے اٹلی میں, یورپ میں صحافت کا رخ بدل کے رکھ دیا ہے. لوگ ادھر آتے ہیں, علم کی بات سننے آتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے جس بندے کا شعبہ ہو اسی کے سپرد کیا جائے. جیسے آج فلائٹ کی بات ہوئی تو آپ کو زحمت دی گئی بٹ صاحب, کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ محکمہ جات میں کافی واقفیت ہے, تو اس کو آپ بھی تصدیق کر سکتے تھے. میڈیکل کی بات ہو تو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, ایسے سوشل ورک کوئی ہو تو میرے ذمہ لگا دیا جاتا ہے. مذہبی یعقوب صاحب ہیں, ایسے ہی عدنان بھائی ہیں کمرشلسٹ ہے. ہماری ٹیم میں ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے, ایک پاکستانی نوجوان ہے, اسی سال اس نے LLB کی ہے ادھر سے اٹلی سے, اس کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم کوئی ذاتی نمود و نمائش نہیں, اور ہم نے وہ سسٹم ختم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ تمام اس وقت تنظیمیں ہمیں ریکگنائز کر رہی ہیں. ہمارے پیج کے کافی زیادہ مضامین جو ہیں وہ لوگ لے کے لگاتے ہیں, خوشی کی بات ہے. اگر علم ہی ہے نا جی, جیسے ہی پھیل جائے, کوئی ضروری تو نہیں
کہ لیکن اگر مہذب طریقے شیئر بھی کر دیں یا لکھ دیں، یہ آپ بٹ صاحب بتائیں کہ صحافت کا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ لکھ دیتے تھے بشکریہ جنگ اخبار یا بشکریہ یا باحوالہ، وہ ذرا آپ ذرا بتا دیں تو ذرا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے، ان چیزوں کا تعلق ہے اخلاقیات سے، اخلاقیات جی سے تعلق ہے۔ آج تو آپ یہ دیکھیں پیج پہ کیا آپ کی میری کتنی دفعہ، ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ صافی بھائی ہیں، آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، جی تو جی جی وہ پوری پوسٹ اٹھا کے، تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مختلف پیجز پہ جاتے ہیں اور پوسٹیں اٹھا کے تو اپنے پیج کے نیچے لگا دیتے ہیں۔ وہ صافی بھی ہیں، اور یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جو نا جی، یہ چیزیں یہ شروع سے آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، لوگوں نے اللہ کے کلام کو نہیں بخشا، اللہ اکبر۔ اللہ کے کلام کو نہیں بخشا، دین کو نہیں بخشا، میڈیسن کے حوالے سے 2 نمبریاں۔ تو یہ ہمارا جو اخلاقیات ہیں جی، اچھا یہی چیز اگر یورپ میں کی جائے تو اس کو بہت سیریس کرائم لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا سیریس کرائم ہے یہ، آپ کی چیزیں اٹھا کے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں، اس پیج کی ایک اور خصوصیت جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کہ جی لوگوں جی کی، ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں بھی ہمارے پیج پہ آتی ہیں اور ہمیں اسی اعتماد کے ساتھ ان باکس کرتی ہیں اور ہم سے رائے لیتی ہیں کہ جی فلاں بھائی یہ فلاں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک دفعہ نہیں، میرے اس میں کانٹیکٹ میں بے شمار مائیں بہنیں ہیں، بچیاں ہیں جو رائے لیتی ہیں، اپنی چیزیں ڈسکس کرتی ہیں کہ جی میں فرائیڈے میں بتائیں بھائی یہ نمبر ہے ہمارا پاکستان کا۔ یہ اس سے بڑی اعتماد کی کیا نشانی ہے؟ الحمدللہ ہم میں سے کسی نے کسی کا اعتماد بھی مجروح نہیں کیا، اور ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں، وہ پورے اعتماد کے ساتھ فون کرتی ہیں کہ بھائی آپ نے یہ فلاں بات کی تو میں نے بات بھی سنی، اچھا مجھے آپ واٹس ایپ کریں یا کال کر لیں ہمیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اچھا فلاں ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ایک بہن نے پرسوں مجھے فون کیا کہ وہ جو میاں ان کے، وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، اب وہ نہیں آ رہے، بھائی ہمیں بتائیں کہ ہم نے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے، ان کا وہ جو پیسے لینے ہیں وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ پھر ان کو میں نے جس طرح مدد ہو سکی میں نے مدد کی ان کی سارا۔ یہ اعتماد کی نشانی ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اس پیج سے ہمارے ساتھ۔ باقی جو آپ کرتے ہیں نا کہ نیچے آج میں نے آپ کے دیکھا اس پہ کہ لوگ الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، یہ چیزیں، یہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی پوسٹ لے کے شیئر کرتا ہے، اس کو کہیں بھائی بڑا، مطلب آپ پہ کچھ ہے تو شیئر کرتا ہے نا وہ، جی 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 جب آپ پہ کچھ ہو گئے تو شیئر کیوں کرے گا؟ ہم نے تو کبھی کسی کی شیئر نہیں کی، دیکھیں نا، میں آپ سارے، ہم کسی کی شیئر نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور شیئر لوگ کرتا ہے، اس کا مطلب کوئی بندہ شیئر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس چیز میں دم ہے جو شیئر کی گئی۔ باقی شکریہ والا رواج جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ شکریہ، پلیز، یہ کافروں کی چیزیں ہیں، یہ ہماری چیزیں ہی نہیں ہیں بنیادی طور پہ، یہ کافروں کی۔ میں، آپ یقین کریں، کبھی شاپ پہ کھڑا ہوتا تھا نا، کسی کو آپ نے 10 سینٹ کی چیز اٹھا کے دے دی نا، ایک چھوٹا سا بریسلٹ بچی کسی کو اٹھا کے دے دیا، وہ 10-20 سینٹ کا ہے، وہ اٹھا کے آپ نے دے دیا، تو وہ جناب وہ فوراً بچے کو کہتی تھی کہ کیا کہنا ہے تمہیں؟ اچھا وہ شکریہ سارا کچھ، وہ مطلب بڑے طریقے سے، سلیقے سے آپ کسی کو ایک اپنا کافی کے آفر کر دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کھانا کھا کے کافی پی کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو تر بنا لیا، مامو بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا مزاج ایسے ہے، ان چیزوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ جی لیکن اپنا بٹ صاحب، آپ کیونکہ یہ متعلقہ آپ کی یہ بات ہے، ایک صحافی ضابطہ اخلاق تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مجھے بندہ کہتا ہے کہ راجہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہے یا بٹ صاحب کی یہ بات ہے، آپ چھوڑ دیں، مجھے کم از کم اس بندے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بٹ صاحب میں نے یہ بات سنی ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بات نہ ہو اور ایک بندہ اس پہ پیج کی بھی تصویر لگا کے اور وہ ایک ویڈیو بنا کے تو نشر کر دے کہ جی یہ لوگ جھوٹے لوگ۔ اور جی حضرت صاحب، خیر ہے، کرن دیا کرو، شکر کرو، کوئی کم دی گل کسے تک پہنچ گئی ہے، تسی کیوں پریشان ہوندے؟ ندیم صاحب، بارش ہو رہی ہے باہر، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے بارش سے، جی جی اور واسف صاحب فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا، بارش ہے اللہ کی رحمت، بٹی صاحب آپ مرغی کا بندوبست کریں، میں، راجہ صاحب، ندیم تینوں آئیں گے، آپ نے ہمیں ککڑی کھلانی ہے۔ جی جی اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ ٹینڈنسی جو ہے نا چیز کی، بارش اللہ کی رحمت ہے، اس سے پھول درخت سارے نہا دھو کے بالکل صاف ہو جاتے ہیں نا، لیکن جی یہی بارش جب وہ جو سو کہتے ہیں روڑی گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور مزید گندی جگہ ہو جاتی ہے وہ۔ تو جی آپ جی کا کیا خیال ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بارش کا قصور ہے؟ بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ ٹینڈنسی ہے، پھول نکھر جاتے ہیں، پودے صاف ہو جاتے ہیں،
खूबसूरती जो है ना वो निखर जाती है, कुदरत निखर जाती है, लेकिन वो जो गंदगी का ढेर है उसमें से मजीद बदबू आना शुरू हो जाती है, इसलिए कि वो बुनियादी तौर पे उसी की गंदगी होती है। आप परेशान ना हो, अगर आपकी पोस्ट बना के किसी ने हमारी बना के तो वो नीचे कुछ लिखा है, तो ये उसकी मिसाल वो है ना, वो रूढ़ी की तरह है। उसमें चूंकि खुद वो गन था तो उनको गन नजर आया, जबकि ये देखे ना 40,000 लोग पागल हैं, 70,000 लोग आपकी पोस्ट के नीचे होते हैं, तो वो सारे मतलब उनको कुछ मिलता है, कुछ सुनने को अच्छा मिलता है तब ना जी। जी जी ये बड़ी बात आपको पता है, लोगों की फैमिलीज आती है, वहां पे आप देख लें, आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है, ये फर्क है। बट साहब प्रोग्राम के आखिर में ना एक मैं चीज जरूर शेयर करना चाह रहा हूँ कि गाड़ियों की जो ये बहुत जरूरी है, ठीक जी है, जी गाड़ियों की जो पासिंग है जिसे हम यहाँ पर रिविजियोने कहते हैं, ये एक्सटेंड हो गई है जी अक्टूबर तक। अच्छा अगर आपकी गाड़ी की पता वो उसके बगैर फौरन कर देते हैं, जुर्माना भी हो जाता है और गाड़ी भी रोक लेते हैं साडी ते अगले 1.5 साल दी पई है जी। नहीं बोलो नहीं, रिविजियोन है बट साहब, रिविजियोन है। अच्छा 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 रिविजन रिविजियोन है तो कैमरे में भी आ जाती है ऑटोमेटिक में। जी जी अच्छा जी। तो वो जो रिविजियोन है वो हो गई है 30 अक्टूबर तक है एक्सटेंड। अच्छा उसके बाद मसला ये होना है कि जो यहाँ पर रिविजियोने की कैपेसिटी है वो है 1.6 मिलियन पर मंथ। सही अच्छा जो गाड़ियां रिविजियोन में होने वाली होंगी उनकी तादाद होगी 5.6 मिलियन। ओहो ठीक है, यानी ये तकरीबन 5 महीने का काम है जो उनके सामने आ जाना, तूफान आ जाना है। अच्छा तो ये जो अब मसला सामने ये आएगा आने वाले दिनों में कि अब गाड़ियों की रिविजन तो अक्टूबर तक तो चलेगा, अक्टूबर के बाद जिन लोगों की रिविजन रुक जाएगी उसके बारे में कोई इस वक्त कानून नहीं है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने जाना ऑफिसीने में, ऑफिसीने वालों ने आपको 3 महीने की अपॉइंटमेंट दे देनी है, तो जाहिर है वो अपॉइंटमेंट शायद वैलिड हो, फिर कुछ ना कुछ बार लाएगा। लेकिन ये दोस्तों को चाहिए कि इस बारे में जरूर ये चीज अपने जहन में रखें कि ये मसला सामने आना है, और क्योंकि गाड़ी रोज चलनी है और उसकी रिविजन का पंगा आए दिन का। सही ठीक है, नमाज घर पहुंच गया मैं भी। चलो, तो इस बारे में फिर ये आप दोस्तों को ये कहना था, इसके बारे में अगर कोई कानून साजी होती है तो वो आपने जहन में रखें और ध्यान में रखें ताकि दोस्तों को उससे आगाह किया जा सके बर वक्त। जी ठीक है जी, इजाजत लें फिर सारे दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह।